أما بعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بزرگان محترم، یہ قرآن شریف کی ایک آیت ہے جو میں نے اس وقت تلاوت کی ہے. اس میں حق تعالی شانہ نے انسان کی سعادت اور اس کی ترقی کا ایک بنیادی اصول ارشاد فرمایا ہے. اسی اصول کی اس وقت مجھے تشریح آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے. پہلے آیت کا ترجمہ سنیے. فرماتے ہیں تعالیٰ کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى، جس نے نیکی کی اور عمل صالح اختیار کیا، مرد ہو یا عورت ہو، تو ہم اس کو ایک نہایت ہی پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے جو حیات طیبہ ہوگی، پاک زندگی ہوگی، اعلیٰ ترین زندگی ہوگی. اور وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اس کی اس نیکی پر ہم بہت اجر اور پھر سے عطا کریں گے. نیکی کرنے پر جو لاگے دیے گئے ایک پاکیزہ زندگی کا عطا کیا جائے اور ایک اجر کا دیا جائے. اسے یہ سمجھیے کہ یہ مستعار زندگی جو چند دن کے لیے ہمیں دی گئی ہے، یہ حقیقت میں ہمارے پاس ایک امانت ہے. اس امانت کو ہمیں نبھانا ہے. یہ سارا کارخانہ لمبا چوڑا پھر بھی یہ ہے کہ 4 دانی، 4 کپڑے، 4 مکان ہمیں میسر آ جائیں تو پورا عالم خدمت کر رہا ہے ہمارے لیے. بنیادی چیز ہے یہ 4 چیز. جب اس کی بات سمجھ میں آ گئی تو انسان کی زندگی کا پہلا دور یہ ہے کہ اس کا تمام پر مقصد کھانا پینا ہوتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہو تو ہی چلاتا ہے. کیوں چلاتا ہے؟ کھانے کے لیے. جہاں ماں نے اس کے منہ میں دودھ ڈالا اور وہ چپتا ہوا، معلوم ہوا کہ اس کا شور بچانا غذا کے لیے. اگر وہ نہ چلاتا تو ماں کی طبیعت متوجہ نہ ہوتی. لگن اگر بچہ نہ رہے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ گوشت نہیں ڈال سکتا. جو بچے کا رونا گیس فریاد دیتی ہے کہ میرے پیٹ کو بھرا جائے. ماں کی مامتا محبت دیش میں آتی ہے. اس دیش سے دودھ دیش آتا ہے، اس کے دیش سے دودھ کی دھاریں ٹوٹتی ہیں، اس کا بچہ سیراب ہوتا ہے، چپ ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے پیدا ہوتے ہی نہ کپڑا مانگتا ہے بچہ، نہ مکان مانگتا ہے، کھانے کو مانگتا ہے. کھانے کے بعد اب اسے سردی اور گرمی ستاتی، اس پر بھی چلاتا ہے. اگر سردی ہے تو نہ فوراً کپڑا ڈھانپ دیتی، چپ ہو جاتا ہے. معلوم یاد سردی ستا رہی تھی، زیادہ کپڑے لاج دیے، پسینہ آ گیا، چلانے لگا بچہ. تو جہاں سے دل میں الہام ڈالتا ہے اللہ تو ان سے گرمی ستا رہی ہے، یہ کپڑے اتار دیتی ہے، پنکھا دینے لگتی ہے، چپ ہو جاتا ہے بچہ. تو پہلی ضرورت تھی کھانے کی، دوسری ضرورت تھی لباس کی. اگر دھوپ میں ڈال دیا جائے بچے کو تو چلاتا ہے،
فوراً میں سمجھتی ہے کہ جھوٹ میں سے کہا ہے وہ سارے سائے میں لے آتی سارا بغیر مکان کے لیے ہوتا کہ معلوم ہے مکان کے لیے چلا رہا تھا بچہ کہ بچہ روتا ہے اور اس کے رونے کے اسباب مختلف ہیں میں ان سے سمجھتی ہے یہ وہی ایک پوری کرتی ہے کہ یہ ان کے ضروریات ہیں کھانا پینا پسند نہ رہنا چاہنا انہیں کے لیے چلاتا ہے بچہ میرا اور کسی سے ہوش آیا تو اس میں ان کا محبت کا مادہ بھی چھوٹے بچوں کو تلاش کرتا ہے اپنے کھیلنے کے لیے کسی بچے کو ہاتھ میں نہیں دیکھا ہوگا کہ بڑے بوڑھے بھی صحبت میں بیٹھے جاتے وہ تلاش کرے کہ علماء کی مجلس سے تو وہاں جا کے بیٹھی اور اس کی رغبت نہیں ہوگی اس کے ہر عمر بچے ہے وہ قدرتی طور پر جھک جائے گا نہیں کتنے کھیل کھلانے میں لگے گا کوئی ہم جنس باہم جنس پرواز اور ہر جنس اپنی جنس کی طرف مائل ہوتی ہے تو بچہ بچے کی طرف مائل ہوگا جوان جوانوں میں بیٹھے گا بوڑھا بوڑھے کی طرف مائل ہوگا یہ سبھی رفتار ہے معلوم ہوتا ہے کہ انسان میں ان کا مادہ موجود ہے یہ جانوروں کی طرح کہاں کہاں بھٹے میں ریور نہیں کرتا ہوش میں بنا کے نہیں رہتا ایک آبادی بنا کے رہتا ہے ایک مدنیت قائم کرتا ہے شہری زندگی قائم کرتا ہے تاکہ ایک دوسرے سے میل جول ہو ان پر میانست حاصل ہو کہ انسان مستق ہے ان سے انسان کے نام میں ان کا مادہ رکھا ہوا ہے وما سمي الانسان الا لانسه وما القلب الا انه يتقلب عربی کا شاعر کہتا ہے کہ انسان کا نام انسان رکھا گیا ہے ان کی وجہ سے کہ مادہ ہے اس میں ان سے محبت ہے قلب اس لیے کہتے ہیں کہ قلب کے معنی لوٹ سوچ کے ہیں قلب ہر وقت متحرک رہتا ہے لوٹ سوچ میں رہتا ہے خیالات اس میں الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں اس لوٹ سوچ کی وجہ سے تکلف کی وجہ سے اسے قلب کہنے لگے ان کی وجہ سے انسان کو انسان کہنے لگے کہ انسان میں مادہ انستا ہے اگر بچے کو آپ تنہائی میں ڈال دے چلائے گا اور اگر وہ اس کے پاس بیٹھ جائے اور کچھ اس سے بولنے والے بھٹ سکتا ہو جائے گا معلوم یاد اس میں ان کا جذبہ ہے وہ ابھر رہا تھا اس کا علاج مل گیا اسی سے بھی یہ چار چیزیں ہیں زندگی کا مادہ اور پیدا شدہ بچہ یہ چار چیزوں کی وجہ سے خاموش ہوتا ہے تو اس کی تمام کا ہمت کھانے پینے پہننے اوڑھنے مولانا تک کے ساتھ اپنے ہم جنسوں میں رہنے اور مکان کے سائے میں رہنے کی ہے یہ مقصود زندگی ہے اس زندگی کا نام رکھیں ہم حیرانی زندگی یعنی حیرانیت کا تقاضا یہ ہے کہ کھائے پی آدمی آپ نے جانوروں کو دیکھا ہوگا جب آپ دیکھیں گے گائے کو تو یہ چل رہی ہے یا پھر اس میں ہٹ گیا یا تصویر مچھلی اس کے سوا کوئی کام نہیں جب دیکھو تو گائے بیل کائے کے ساتھ چل رہے ہیں کھیتوں میں مینار کے چیزیں تو 24 گھنٹے جانور کا کام کھانے کا اس کی حیرانیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کھائے کی بھینس کو آپ پالیں گے ایک مستقل آدمی رکھنا پڑے گا کہ اس کی کشتی کرے شامل کرے گھاس لائے پلا کرے رات بھر کھڑی کھاتی رہے گی کچھ آنکھ لگ گئی پھر جاگے گی پھر ملانا شروع کر دے گی اپنے خون کے لیے کہ جانور کاٹ کر ہی تقاضا کھانا ہے پینا ہے سردی اور گرمی میں گرمی حاصل کرنا سردیوں میں گرمی حاصل کرنا گرمی میں سردی حاصل کرنا یہ حیرانیت کا تقاضا ہے کہ اس معلوم ہوا کہ انسان کی وہ زندگی جو بالکل کھانے اور پینے کو مقصد سمجھے رہنے سہنے کو مقصد سمجھے پہننے اوڑھنے کو مقصد بنا لے یہ حیرانیت کی زندگی ہے کتنے اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا آپ کھا رہے گے حیران بہترین بلڈنگ بنا لیں آپ کی حیرانیت ہے حیرانیت کا تقاضا ہے کہ آدمی کسی مکان میں رہے سانپ اپنی بلی بنا لیتا ہے شیر اپنا بھٹ بنا لیتا ہے چڑیا اپنا گھونسلہ بنا لیتی ہے یہ جو ہے سوراخ تلاش کرتی ہے
चलाने के लिए इंसान एक बिल्डिंग खड़ा कर लेता है। तो बिल्डिंग खड़ी कर लेना, कितनी आला बिल्डिंग हो, हैवानियत के दायरे से आगे नहीं बढ़ेगा। कितने उमदा खाए खाना खाए, हैवानियत के दायरे से आगे नहीं निकलेगा। कितने ताकि या लिबास से हैवानियत के दायरे से आगे नहीं निकलेगा। तो बच्चा इस तरह से इन्हीं चीजों को चाहता है, ये हैवानी जिंदगी। इसके बाद अब बच्चे को जरा सो गया है और 10-12 बरस का हो गया, उसने अकल के माध्यम से खाना शुरू किया। अभी तक तो उसकी जिंदगी तबीयत के नीचे और हैवानी तबीयत का यही तकाजा है कि खाए होती है। तो हम बहुत तबीयत से महफूम थे, कल बचनी जो चाहती थी वो करते थे, तो हाकिम हमारा तबीयत की, हम उसके गुलाम, हम उसके महफूम। और खलास का लिखते हैं कि तबीयत ये बेशऊर वाक़ हुई। तबीयत के अंदर जज्बात होते हैं, शऊर नहीं होते, समझ नहीं होती। तो जो एक जाहिर बात चाहती कि हम जिंदगी बसर कर रहे थे, उसके आसान को नहीं। तबीयत हुक्म देती कि खाओ, भूख लगी, हमने खाना शुरू कर दिया। तबीयत ने चाहा पानी पिए, हुक्म दिया तबीयत ने, हमने कहा बहुत अच्छा, हमने उसके लिए पानी दिया। तबीयत ने चाहा मकान बना, हमने मकान बना दिया। तो एक बेशऊर हाकिम के अहकाम के नीचे हम जिंदगी बसर कर रहे थे, क्योंकि ये सारी चीजें तबीयत के तकाजे हैं। और तबीयत जिस तरह जाहिलिया तो हुई, तबीयत में जज्बात होते हैं, शऊर नहीं होते। 14-15 बरस के बाद अब इंसान को शऊर आना शुरू हुआ और हर चीज में उसने गौर करना शुरू किया अकल से, उसमें समझ आई। तो इस शऊर और अकल से भी मादा जिंदगी का यही चीजें रहेंगी। कल तक वो खाता था, मैं कभी जज्बे, आज अकल हो गया, इसमें लताफत पैदा की तो 2 जज्बे पैदा हो गए। एक वरासत का मादा, एक इज्तिमाइयत का मादा। वरासत कहते हैं कमाल पसंदी को, यानी खाए मगर खाए तो खुशनुमा बनाकर खाए, पहने मगर जरा उम्दा करके पहने, रहे मगर जरा बिल्डिंग को अच्छा बना के रहे। इसे कहते हैं जमाल पसंदी। ये इंसान की तबीयत का तकाजा है, जबकि अकल के नीचे आ जाए उसकी तबीयत। तो अकल पूरा जोर लगाकर मकान बनाएगी। मकान बनाना तो तबीयत का तकाजा है, और अकल कहेगी तो खुशनुमा भी बनाओ, डिजाइन भी इसका अच्छा हो। किस्म में भी पैदा होगा तो बड़ा उम्दा उम्दा नमूने बना कर हम कोई बनाए। खाने भी अगर खाएंगे तो जी ये चाहेगा कि बर्तन भी खुशनुमा हो, खाने का रंग भी बड़ा उम्दा हो। तो महज पेट में बोध कर देना मकसूद नहीं होता, बल्कि निगाहों को फेंकना भी मकसूद होता। तो तब बसरी चीजें चाहती थी कि खा ले, पेट में बोध हो जाए। अकल ये चाहती है तो बड़ा खुशनुमाई से खाए। ये जितने नए बने नमूने खाने के पीने के, ये सब अकल का तकाजा है। तबीयत इसके अंदर काम करती है, अकल इसको बड़ा गिरफ्त कर लेती। आज जो खाने के बेहतरीन नमूने हैं, पेट का एक मादा, तबीयत की चाहती है खुशदार खा लिया, लेकिन इसकी शक्ल भी उम्दा बने, ये अकल का तकाजा है। तो इंसान ने अकल को भी लगा दिया। अब आप केक बनाएंगे, किसी केक की शक्ल की चिड़िया की बना दी, किसी केक की फूल की बना दी, उसमें रंग भर दिए, मोती लगा दिए, तो आंखें देख के खुश हो रही। अगर ये कुछ भी ना बना तो मजा तो यही रहता, केक का जो है मादा तो यही, मगर नाच दे तो उनका सूरत कहना है जी, ये अकल का काम। अभी कोई तकरीबन 30 साल का अरसा होता है, बंबई के एक सेठ में दावत की, चाय की, वैसराय की, और खर्च हुआ उसमें 80,000 रुपये। तो दावत की, चाय की और खर्च हुआ 80,000। अगर महज चाय पिलानी थी तो दूध और पानी और शक्कर मिला के पिला दो, एक आज बिस्किट रख देता। लेकिन उसने क्या किया कि लंदन की एक कंपनी को ऑर्डर दिया तो 5 किस्म के केक तैयार करे। वहां से कंपनी के मुलाजिम आए,
انہوں نے آ کے کیک تیار کیے، ایک کیک بنایا آگرے کے تاج محل کی صورت، مینارے بھی کھڑے ہیں، گنبد بھی کھڑے ہیں، اندر اس کے فرش بھی بچا دیا ہے، چھوٹے چھوٹے انکلے لگائے جن میں بجلی کے تار لگا کے روشنی کی، تو آگرے کا تاج محل ایک اسٹیچو اور ایک مجسمہ کھڑا ہوا ہے، اس میں روشنی بھی ہو رہی، فرش بھی بچے ہوئے، اور وہ ہے کہ یہ رکھا ہوا نہیں، دلی کی جائے مسجد کا ایک کیک بنا، بالکل وہی شکل، وہی مسلے، وہی منارے، وہی گنبد، آصف الدولہ کے مقبرے کی صورت کا ایک کیک بنا۔ تو جتنی ہندوستان میں مشہور عمارتیں ہیں مختلف شہروں میں سب کی صورت کے کیک بنایا، نیت سج گئی، تو بڑے بڑے منارے اور گنبد کے مجسمے رکھے ہوئے ہیں، دیکھ کر واقعی عقل بند ہوتی، حیران ہوتی۔ ویسے آیا ان کا اسٹاف آیا، انہوں نے دیکھا تو میزیں سجی ہوئی ہیں اور بڑے بڑے عمدہ عمارتوں کے خوشنما مجسمے رکھے ہوئے ہیں، اور ان میں بجلی کی روشنی جا رہی ہے۔ نہایت خوش ہے کہ واقعی کمال کی خیال کھانے کے لیے بیٹھ گیا آتے، جو ٹائم دیا گیا تھا کھانے کا، جو جس کا بھی 1 منٹ گزر گیا وہ منتظر کھانا ہے، کہ وائسرائے میں گئے تھا پرائیویٹ سیکرٹری بھی تو پرائیویٹ سیکرٹری میں گئے تھا اسٹیٹ سے کہ بھائی یہ کھانا کہاں ہے، چائے کہاں ہے، اس میں تو یہ کھانا ہی جو رکھا ہوا ہے، یہ جو گنبد اور مینار اور سر سب چیزیں سارات کا سب سیٹ ہے۔ بہت خوش ہوا وائسرائے، انہوں نے کھانا شروع کیا تو مینار توڑ کے کھایا تو اور مزہ تھا، گنبد توڑ کے کھایا تو اور مزہ تھا، اس کی اینٹیں توڑ کے کھائی تو اور مزے کی تھی۔ غرض 15-20 منٹ میں وائسرائے ان کے اسٹاف نے دلی کی جانے مسجد بھی ہضم کر دی، آگرے کا تاج محل کھا لیا، مقبرہ آصف الدولہ بھی ہضم کیا، ساری عمارتیں ہندوستان کی مشہور سب ان کے پیٹ میں اتر گئی۔ اب پرائیویٹ سیکرٹری نے کہا کہ بھائی میٹھی چیزیں تو کھا لی، کوئی سلونی کوئی نمکین چیز بھی تو ہوتی، معلوم یہ ہوا کہ وہ جو دسترخوان بچھا رہا ہے وہ بسکٹ ہے نمکین، اسے وہ توڑ کے کھا کے عجیب لگے، اس میں کسی نے نمکین رہا تھا، کسی نے کچھ مرچ کیا نہیں، تو وہ جو دسترخوان بچھا تھا کچھ نہ وہ بھی کھانے کی چیز، پھر یہ معلوم ہوا کہ میز کے اوپر جو سکتے تھے وہ بھی کھانے کی چیز تھی، غرض وہ میز کرسی کا ہضم کر گئے ایسا جہاز کیا چیز تھی، یہ عقل کی طرف کی کھانی تھی، کھانے کے لیے یہی مادہ اگر موٹی شکل میں رکھ لیتے کھا لیتے وہی مزہ آتا، مگر اس کو سکھنا انداز سے رکھتا جس سے ایسے بھی لذت انگیز ہوئی، یہ عقل کی کار سے کام کہ تب حیوانی تو فقط کھانا چاہتی ہے، اور جب اس میں عقل کی ملاوٹ ہو جائے تو وہ کھانے کو خوشنما بنا کے کھانا چاہتی ہے۔ طبیعت کا تقاضا پورا ہو جائے گا اگر سردی میں آپ نے ایک موٹا کمبل ہو گیا، لیکن عقل یہ کہتی ہے کہ اس کمبل کا رنگ بھی بڑا عمدہ ہے، اس کے بوٹے بھی اچھے بنے ہوئے ہیں، اس کا روا بھی بڑا ملائم ہو، اور قیمتی بھی ہو تاکہ دیکھنے والے یہ کہیں کہ تو بڑے آدمی ہیں، اگر ویسے ہی موٹا جھوٹا پہن کے بیٹھ جائے تو معلوم ہو کوئی دوار ہو جائے آپ تو محض سب بشری کا تقاضا تو یہ ہے کہ کم ہاتھ لے آدمی، اور اپنے انسان یہ چاہتی ہے جسے خوشنما بنا کے، تو آج کی دنیا میں ڈیزائنوں کی افراد ہے کہ آپ کوٹھی بنائیں گے نہ اس طرح سے کہ چھت ڈال دیے بیٹھتے ہیں، بلکہ چھت بھی ایسی ہو، دیواریں بھی ایسی ہوں، پلاسٹر بھی ایسا ہو، اور شیشے آلات بھی اور فرنیچر بھی، یہ بھی ذرافت پسندی جمال پسندی ہے جو انسان میں رکھ دی گئی۔ کپڑوں کے آج نمونے دیکھیں تو کوئی مادہ نہیں چھوڑا انسان نے جس کے کپڑے نہیں بنائے، روم کے کپڑے تو خیر بنا ہی کرتے تھے، اون کے بھی بنتے تھے، درختوں کی چھالوں کے کپڑے بننے لگے، گتے کے کپڑے بننے لگے، اور اب یہ معلوم ہوا ہے کہ کنچ کے کپڑے بن کر آنے والے ہیں۔ امریکہ اس پہ غور کر رہا ہے کہ کنچ کو استعمال کرے، ان کے کپڑے بنائے، وہ بھی کپڑے آئیں گے، پھر ان کپڑوں کے نمونے ہیں رنگ برنگ، دنیا میں اس کے رنگ سب کبھی بھی نہ دیکھ سکیں گے جس میں رنگ سے آج تک ہیں،
جتنی جڑی بوٹیاں ممکن ہے جنگلوں میں غور و فکر کر کے انسان نے ساری کپڑوں پر کھیل دی، مشجر الگ بنائے، بوٹے الگ بنائے، جائیداد کپڑے الگ بنائے، تو رنگ برنگ کے بنے ہوئے پھول بوٹے بنا کے رکھ دیے. یہ محض طبیعت کا تقاضا نہیں، اس میں عقل کی آنے کی، جس کو ذرافت کہتے ہیں، جمال پسندی کہتے ہیں. یہ جو لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے ڈیزائنوں تو خرچ ہوتا ہے، اگر نمونے کا قصہ چھوڑ دیا جائے تو بھوسا بنا کے جہاں چاہے گا آگے ٹائموں میں بن جائے گا، آگے میں چڑھائی ہے. یہ سارا مسائل سوچتے ہیں نمونے کے کچھ بنائی. کھانے کے بھی پینے کے بھی آپ دکانوں پہ جائیں گے، سونے کی دکان پر جائیں گے تو رنگ برنگ کے پانی، سبز رنگ کا بھی ہے، زرد رنگ کا بھی ہے، سیف رنگ کا بھی، یہ آنکھوں کو نبھانے کے لیے ہے، ذائقہ درست کرنے کے لیے. تو ایک بھی رنگ نہ ہوتا جب بھی وہی نظر آ جائے. تو آج یہ چاہتا ہے کہ جب میں کھانے کی چیز کھاؤں تو آنکھوں کو لذت الگ آئے، نگاہوں کو الگ آئے، ہاتھ کو الگ آئے، زبان کو الگ آئے، سارے ذائقے جمع ہو جائیں. یہ اس میں کہتے ہیں ذرافت، یعنی جمال پسندی، خوش نمائی کیا ہے. یہ مادہ ہے انسان میں، جانوروں میں بھی رکھا گیا ہے. جانور کو کھا پی کے بوجھ کر میرا پیٹ میں، اسے نمونے چھانٹنے کی کوئی غرض نہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں جس طرح گائے بہت کھاتی تھی، 8-10 ہزار برس کے بعد اب بھی گھاس ہی کھا رہی، کوئی ترقی اس کے کھانے نہیں. جس طرح سے وہ پہلے قضائے حاجت کرتی تھی ایسے اب بھی کر رہی ہے. کوئی بیت الخلا نہیں بنے بیلوں کے واسطے، کوئی عمدہ پاخانہ نہیں بنے، ویسے ہی اپنا دودھ کرتے چلے آ رہے ہیں جیسے پہلے رہتی اب بھی. اور انسانوں کے توجہ کے لیے تھے تو کہیں سے کہیں پہنچ گیا. تو جانوروں میں یہ مادہ ذرافت کا، جمال پسندی کا نہیں ہے، یہ انسان کے ساتھ مخصوص. جنات یہ بھی نہیں مادہ، جنات ویرانے میں رہتے ہیں. کوئی بلڈنگ آج تک دیکھنے میں نہیں آئی جنات. جتنی بلڈنگ میں شہر انسان ہوتے آباد ہے. کیونکہ آج جانور کسی نے درخت کے بطر کر دیا، کسی نے زمین کھوڑ کے بھٹ بنا دیا، لیکن یہ انسان ذرافت پسندی، جمال پسندی میں دنیا بھر کے مادے خرچ کرتا ہے کہ میرے مکان بھی عمدہ ہو، کپڑے بھی عمدہ ہو، کھانے کی شکل بھی عمدہ. ایران سے شہزادہ آیا بادشاہ ہندوستان کے پاس، مغلوں کی سلطنت کا زمانہ. اس شاہی باورچی کو حکم دیا گیا کہ کچھ نئی چیزیں تیار کرے. ہم اس نے ناشتے کے لیے ایک چیز تیار کی اور اس کے اوپر بہت عمدہ خان کو گھاٹ کر شاہی باورچی ایرانی شہزادے کے پاس نہیں گیا. ایرانی شہزادہ بیٹھا ہوا تھا اپنے تخت پر اور امراء دربار بھی حاضر تھے. اس طرح ہوئی کہ بادشاہ کا شاہی باورچی تو ہدیہ لے کر آیا، بہت عزت کی شادی سے بلا دیا، حکم دیا کہ اسی دربار میں سے کھولا جائے، نہیں ان کی چلا نہیں کریں گے. کھولا تو معلوم ہوا کہ بھینسوں کا کٹارستہ رکھا ہے، کیوں لے رہا ہے. اس میں تکبر ہوا شہزادے کی طبیعت سے، تو یہ عادت کر دی کہ بادشاہ کے پاس سبھی آ رہا ہے بھینسوں کا سر کاٹ کے لیا. تو اس میں ناک بھو کر بھائی خود دان میں کچھ بھوڑا باورچی کو کہ یہ کیا لگے کرتی. اس میں کہا دیکھا معلوم ہوتا ہے کہ شہزادے نے کبھی کوئی اچھی چیز کھائی نہیں ہے. اسے گیا اپنے بادشاہ کا روز بتانا تھا اور انہیں یہ ہوا کرتا ہے کہ دوسری جگہ پہ کسی بڑے آدمی کی دھوتی کرنے کا آگے ہماری لڑائی ثابت ہے. اس میں معلوم ہوتا ہے کہ شہزادے نے کچھ نئے قسم کے کھانے کھائے نہیں آج تک، جسے یہ جو سمجھی کہ بھینسے کا سر ہے کھانا لایا گیا خاص قسم کا. معلوم یہ ہوا کہ وہ خاص قسم کی مٹھائی بنائی گئی تھی، بھینسے کا سر تھا، اس کے اندر جو زبان تھی وہ تو اور ذائقے کی مٹھائی تھی، اس میں جو دانت لگایا گیا تو اور ذائقے کی مٹھائی تھی، اس کی کھال میں اور ذائقہ تھا، اور یہ جو خون بہ رہا تھا وہ خون نکالے کے بہترین کچھ ذائقہ کیا. جب یہ سنایا گیا
تب اس بادشاہ نے تک کھا کے معلوم ہوا کہ یہ تو عجیب غریب بات ہے، اس کے اندر وہ بھینسے کا سر نہیں ہے، وہ تو مشکل ہے. یہ حجت یہ تیار کرنی تھی کہ تمہارے فرشتوں نے بھی اس قسم کے کھانے نہیں دیکھتے جو ہندوستان میں بنتے ہیں. یہ کیا کرتا ہے کہ دوسرے ملک والوں کو نیچا دکھائے تاکہ ہماری برتری ڈال دیں شادی بھی ہمیں بھی ایسا کرتے ہیں. یہ جمال پسندی تھی، محل مٹھائی لا کے رکھ دیتے ساگا کھاتی رہتا. اس مصیبت کی کیا ضرورت تھی کہ ان کو بھینسے کی صورت دی جائے، اس کا گلا کٹا ہوا دکھلایا جائے، خون اس میں سے بہتا ہوا ہو، ہم کا کمال دکھلانا. ان فنی کمالات کے لیے آج دنیا میں مستقل کمپنیاں ہیں جن کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو سجائیں، آراستہ کریں. سینکڑوں روپئے ان کے اجرت سے دیے جاتے ہیں محض سجانے سے ملے. تب اے بشری تو کھانا پینا چاہتی ہے، اپنے بشری چاہتی ہے کہ اس کے اندر کچھ نمائی بھی پیدا ہے. طبیعت بشری چاہتی ہے محل لباس کے بدن سانپ لینا، اپنے بشری چاہتی ہے کہ لباس رنگ برنگ کا ہے، خوشی میں ہو. طبیعت انسانی چاہتی ہے کہ ایک مکان چھت باہر ہو جس میں گزر کر لوں، اور اپنے بشری یہ چاہتی ہے کہ مکان خوشنمار بہترین ڈیزائن کا بھی ہو، نمونے کا ہو. تب بشری بشیش یہ چاہتی ہے کہ ہم جو بھی مل جائے تو ان سے محبت کی بات کر لیں، اور عقل یہ چاہتی ہے کہ بات کرے کہ لہجہ بھی شائستہ ہو، الفاظ بھی بڑا عمدہ ہو، کلام بھی مہذب ہو، بیٹھے اٹھنے کا ڈھنگ بھی بڑا اچھا ہو. کہ جب زندگی اس نوبت پر پہنچے اور کسی کھانے پینے کو اور پہننے اوڑھنے کو آپ عقل کی حکومت کے نیچے دے دیں تو ہم اس کو انسانی زندگی کہیں گے. تو یہ حیوانی زندگی تھی، یہ انسانی زندگی، مگر دونوں زندگیوں کا مادہ ایک ہی ہے، وہ کھانا پینا، وہ پہننا اوڑھنا، وہ رہنا سہنا، وہ ملنا جلنا. کئی کئی یہ چیزیں طبیعت کے حکم کے نیچے تھی، آج یہ عقل کے محسوس بن گئی، آج عقل کی بادشاہت کے نیچے آ گئی. پہلے ان چیزوں پر حکمرانی ایک جاہل بادشاہ کر رہا تھا جو بے شعور تھا، اب ایک باشعور بادشاہ کی حکمرانی کے نیچے آ گئی، یعنی عقل کے کہ جس کو سوچ ہے، سمجھ ہے، انجام بھی نہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز اس میں اور بڑھ جاتی ہے، وہ یہ کہ انسانی طبیعت کا خاصہ ہے خود غرضی. بچہ یہ چاہے گا کہ میں کھا لوں، اسے یہ تو کروں کہ میرے بھائی بہن کھا رہے ہیں بھی کھا رہے ہیں. جانور ہے یہ خود پیٹ بھرنا چاہے گا، اس سے بنی نئے جس میں ہے ان کا پیٹ بھرا ہے نہیں بھرا، اسے کچھ کی کرنی بھرا ہوا ہے اس کی بلا سے. ایک کتا آ جائے گا، آپ ہڈی ڈال دیں گے بچے کھائے گا. اب میرے دوسرے کتے کو بھی غذا ملی ہوگی، اسے کچھ کروا نہیں، بلکہ اگر دوسرے آئیں گے تو لڑنے لڑنے کو تیار ہو جائیں، اس محلے کو بھی کہا کو تیار ہوگا. اسی طرح سے جانور لڑتے ہیں آپس میں کہ میری غذا دوسرے کے پاس نہ جائے. یہ حیوانیت کا تقاضا ہے. تب حیوانی جس طرح خود غرض لاتے ہوئی ہے، اپنا نفع چاہتی ہے، دوسرے کا نفع پیسے نظر نہیں. جب عقل آ جاتی ہے تو عقل ایک اصولی اور کلی چیز ہے کہ عقل مند انسان جہاں یہ چاہتا ہے کہ ان لوگوں سے میں کھاؤں، یہ بھی چاہتا ہے کہ میرے بھائی بہن بھی کچھ کھائیں. تو عقل آ کر ایک اجتماعیت بھی سکھلا دیتی. تو دو باتوں کا اضافہ کیا عقل انسانی نے، ایک ذرافت کا یعنی جمال پسندی کا کہ حسن نہ بنا کر استعمال کیا جائے چیز کو، اور ایک اجتماعیت کا کہ جہاں ہمیں مل جائے ہمارے بھائیوں کو بھی ملنا چاہیے. یہ بری بات ہے کہ ہم طرح بیٹھ کے کھا لیں اور دوسرے جیتے رہیں. تو جب آدمی میں یہ جذبہ پیدا ہے تو کہا جائے گا انسانی زندگی کے اندر یہ آ گیا ہے. محض جانور کی زندگی ہو تو اس میں اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ دوسرے کو غذا ملی یا نہیں ملی. یہ انسان کی طبیعت انسانی کا تقاضا ہے، اور انسانی طبیعت محض طبیعت لی جائے تو حیوان کی اور انسان کی طبیعت ایک ہے. جب عقل کا اضافہ ہو جائے تب انسانیت کی ہر چیز ہوتی. تو ہم اس کو کہیں گے انسانی زندگی، مگر انسانی زندگی کا باپ دادی وہی چیز ہے جو حیوانی زندگی کا. یہاں خود غرضی سے استعمال ہوتی تھی، عقل کے نیچے آ کے اجتماعی شان کی استعمال ہونے لگی. سارے بنی نو کا فائدہ اس میں کوئی نظر ہو گیا.
تو ہم اس کو کہیں گے انسانی زندگی، مگر انسانی زندگی کا باپ دادی وہی چیز ہے جو حیوانی زندگی کا. وہاں خود غرضی سے استعمال ہوتی تھی، عقل کے نیچے آ کے اس جماعی شان سے استعمال ہونے لگی، سارے بنی نو کا فائدہ اس میں سے نظر ہو گیا. اب اس میں انسان تمدن قائم کرتا ہے، لین دین قائم کرتا ہے، مقصدات کو قائم کرتا ہے، زراعت کو تو اس کے مختلف طرح بناتا ہے کہ کئی مل کر زراعت کریں، کئی مل کر رہے ایک جگہ. یہ سب عقل کے تقاضے ہیں، طبیعت کے تقاضے ہیں کہ اجتماعیت کی شان اور جماع پسندی کی شان اور بنی نو کے فائدے کو دیکھنا اور سوچنا، یہ عقل کا کام. کہ مادہ یہی رہا مگر اس مادے کی شکل بدل گئی عقل کی وجہ سے. ایک بات سمجھ میں آئی آپ کی کہ حیوانی زندگی میں بھی وہی مادہ ہے زندگی کا، اور انسانی زندگی میں بھی وہی مادہ ہے زندگی کا. شکلیں بدلتی جاتی ہیں کیونکہ حکام بدلتے جاتے ہیں. اگر خود غرض حاکم ہے تو محکوم بھی خود غرض ہوگا، اور اگر حاکم کے اندر جماعت پسند ہے، جماعت پسند ہے تو محکوم بھی یہی چیز ہوگی. جب عقل نے دائرہ حکومت کو سنبھال دیا تو انسان کی زندگی ویسی ہو گئی، تمام بنی نوع کے پر چھا گئی، سارے افراد بنی آدم کا فائدہ اس کے دل میں آ گیا. جس سے اس لیے کرتا ہے تاکہ میں بھی راضی رہوں، وہ بھائی بہن بھی راضی ہے. پہلے میں راضی رہ کر کیا اچھا لگوں گا. مسئلہ نصیب ہے کہ میں تمہیں ہنستا ہوا اچھا آدمی کرنے میں تمہیں روتا ہوا. کسی جماعت کی ساتھ مل کر ہنسے ہنسی نصیب، جماعت کے ساتھ مل کر غم کر چلے تو وہ غم نصیب. تمہیں ہنستا ہوا بھی اچھا نہیں معلوم ہوتا، روتا ہوا بھی اچھا نہیں معلوم ہوتا. تو یہ تنہائی مٹا کر جماعتی مفاد کام میں رکھ لینا یہ عقل سے ہوتا ہے. اسی کو ہم انسانی زندگی کہیں گے. مگر وہ عقل آزمائش کہاں پہ کرے گی؟ اسی کھانے پینے رہنے سہنے مکان بنانے اٹھنے بیٹھے اور باہر مل جل کر رہنے. اب اسی کو ذرا ایک قدم اور بڑھا دیجیے کہ تب بسری جب کھانے پینے سے محض نفس کی رضا مچلی، اور جب عقل آ گئی تو اب بنی نوع کی رضا سامنے آ گئی تو میرے سارے فائدے بھی آگے ہیں. اب اگر اسی کے اندر ان تمام افعال میں یہ چیز پیش نظر ہو کہ تنہا نہیں راضی نہیں میرے بھائی نہیں بلکہ میرا خدا بھی راضی کروں، اب یہ ایمانی زندگی شروع ہوتی ہے. یہی چیز ہے ایمان کی حکومت کے نیچے آ گئی جو اب تک عقل کی حکومت کے نیچے تھی یا طبیعت کی حکومت کے نیچے. تو تب بشری خود غرضی سکھلاتی تھی، عقل انسانی جماعت پسندی اور مفاد عامہ کی رہبری کرتی تھی. مگر رضا تھی فقط انسان کی، یا میں راضی یا میرے بھائی بہن راضی یا پریوار راضی. لیکن جب ایمان کی روشنی آئی اب فکر یہ پڑی کہ جب کھانا کھانے بیٹھی تو میرا خدا بھی راضی ہو میں اس طرح سے کھانا کھاؤں، لباس پہنی تو میرا اللہ بھی راضی ہو میں اس طرح سے پہنوں. ایسا لباس نہ پہنوں جو اس کی منشا کے خلاف ہو. حدیث میں فرمایا دیا کہ بنی آدم کے لیے مرد کے لیے ریشم کا کپڑا پہننا حرام ہے، عورت کے لیے جائے. کہ ریشم کا کپڑا پہننے کا یہ مطلب کہ نفس کو راضی ہو جائے گا، اور ممکن ہے بھائی بندی راضیوں کو بڑا عمدہ لباس ہے مگر اللہ میں راضی نہیں ہوگا. تو عقل تب سے راضی ہو گئی، نفس بھی راضی ہو گیا، خدا راضی نہیں ہوا. جب ایمان کی حکومت کے نیچے آئے گا آدمی تو اب دیکھے گا کہ کون سا لباس جائز ہے کون سا ناجائز، کون سا حلال ہے کون سا حرام. حدیث میں فرمایا گیا کہ سونے کا استعمال مردوں کے اوپر میں حرام کرتا ہوں، عورتوں کے لیے جائے. تو سونے کی انگوٹھی پہننے کی یہ قطعاً حرام ہے، ناجائز ہے. فرمایا گیا ہی تو اہل النار، اہل جہنم کا زیور ہے، یہ آپ کی طرف لے جائے. تو مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ سونے کی انگوٹھی پہنے، سونے کا کوئی زیور پہنے. سونے کے بٹن کے بارے میں اجازت دی ہے شریعت میں، لیکن اس وجہ سے اجازت دی کہ اس کو تابع سمجھا گیا ہے لباس کی. تو جیسے لباس کو ہونے کا کام بنا دیا جائے یہ لباس دار،
سونے کا قید بنیا چاندی کا، کہ بچنے کو حکم میں سمجھا گیا ہے کپڑے کے پھول بھی کے حکم میں، کہ جیسے جمی کا پھول بٹن بھی جائے، مگر بٹن کی ایک مقدار ہے کہ وہ 2-3 ماہ سے زیادہ نہ ہے، بہت زیادہ وزنی پہنے گا تو یہ حوث ناکی ہوگی۔ اسی کے ساتھ کو کہا یہ بھی قید لگاتے ہیں کہ اگر سونے کے بٹن استعمال کریں تو بدن کو نہیں لگنا چاہیے سونا، بلکہ گنڈی بنا کر کپڑے میں سی لیں سے، تاکہ نیچے کپڑا رہے، کپڑے کے نیچے کھال ہو، براہ راست سونا بدن کو نہ چھوئے۔ اس لیے قید کی ساتھ میں اجازت دی گئی ہے کہ مقدار بھی معمولی ہے اور بدن کو مس بھی نہ کرے، لباس کے اوپر منڈی سری ہو تو سونے کے بٹن جائے غلط نہیں۔ تو حرام قرار دیا کہ جب ایمانی زندگی کے نیچے آئے گا آدمی، جب سونے کا بٹن سامنے آئے گا وہ غور کرے گا کہ کس طرح جائز ہے کس طرح نہ جائز ہے، کتنا پہنوں کتنا نہ پہنوں۔ لیکن جب تک ایمان کی زندگی نہ ہو، محض عقل ہو، عقل اجازت دے گی کہ چاہے 5 کیلے کے بٹن پہن لو، چاہے تم کنگن بھی مانگ لو اپنے بازو میں سے، چاہے تم ہار بھی سونے کا پہن لو، عقل ممانعت نہیں کرے۔ اس لیے کہ عقل زیادہ سے زیادہ چاہتی ہے یا نفس کی وجہ یا انسانوں کی وجہ، خدا کی وجہ سے عقل کو تعلق نہیں، اس کا تعلق ایمان سے ہے کہ جب یہی کھانا پینا، اوڑھنا بچھانا، پہننا، لانا کہنا ایمان کی زندگی کے نیچے آ جائے گا تو پھر حلال و حرام کی بحث شروع ہوگی، جائز و ناجائز کی شروع ہوگی۔ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے گا آدمی تو غور کرے گا کہ یہ خنزیر تو نہیں ہے تو حرام قرار دیا گیا، یہ حلال جانور کا گوشت ہونا چاہیے۔ اگر خنزیر ہے تو اس طرح بھاگے گا ایک ایمان والا کہ جیسے سنکھیا سے بھاگتا ہے انسان، اسی طرح سے۔ اس لیے کہ سنکھیا مادی موت کا سبب ہے اور حرام چیز کا کھانا روحانی موت کا سبب بن جاتا ہے۔ لیکن محض عقل مانگ کی توجہ وہ کہہ رہی چاہتے سانپ کھا لو چاہے خنزیر کھا لو، میری طرف سے اجازت، لیکن ایمان کہے گا کہ اس کی اجازت نہیں۔ اس واسطے کہ ہر گوشت میں ہر پوست میں کچھ خاصیت ہے، جیسے اطباء بری خاصیت کی چیزوں سے روکتے ہیں، ایسی اطباء روحانی انبیاء علیہ السلام بری خاصیتوں کی اشیاء کھانے کی ممانعت کرتے ہیں۔ ہر گوشت کی ایک خاصیت، خنزیر کے گوشت میں بے حیائی اور بے غیرتی داخل، خنزیر کی طبیعت میں بے غیرتی، نجاست خور ہے، غلاظت خور ہے، تو بری گندگی آئے گی ان لوگوں کے اندر کے جو خنزیر کھانے والے ہیں۔ طبیعت میں غلاظت، طبیعت میں قدورت، بے حیائی، بے غیرتی، جیسے ایک خنزیر آ کر گشت کرتا ہے جوڑا بھی، پوری صورت انسانوں میں پیدا ہو جائے گی۔ کہ شاہ علیہ السلام نے ممانعت کی کہ ایسا گوشت کہ جس کی خاصیت میں بے غیرتی اور بے حیائی داخل ہو مت استعمال کریں۔ درندوں کے گوشت کی ممانعت کی، شیر اور بھیڑیا حرام قرار دیا گیا، کیونکہ ان کے گوشت کے اندر درندگی کی خاصیت ہے کہ انسان اگر تیر اور کھانے والا جانور بن جائے انسانیت ختم ہو جائے گی۔ ایسی جانوروں کی اجازت دی کہ جن کے اندر مسکنت ہو، جن کے اندر بے غیرتی نہ ہو، بے حیائی نہ ہو، ان کے اندر کچھ مسکینی کی شان ہو، کچھ اعتدال کی شان ہو، حملہ آوری کے جذبات نہ ہو، تاکہ عدل پیدا ہو۔ یہ خاصیت اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے کس مخلوق کو کیسا بنایا۔ اسے حق ہے کہ یوں کہے کہ میں نے فلاں جانور حرام کیا، تم پر فلاں حلال کیا۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، حرام کیا گیا تم پر خنزیر، دم مسفوح، خون نکلا ہوا بدن کو جانور، مردار تم پر حرام قرار دیا گیا۔ مردار میں روح اور روحانیت کا کوئی سوال باقی نہیں رہتا، خالص مادیت رہ جاتی، اور خالص مادیت متعفن اور گندہ چیز ہے، روح آ کر کے اس کو گندگی دفع کرتی۔ کہ مردار کھانا حرام قرار دیا، خنزیر کھانا حرام، درندے حرام قرار دیے گئے، شیر بھیڑیا کتا۔ سارے علیہ السلام
حق تعالی شانہ جو شریعتوں کا ڈھونڈنے والا ہے اور ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ میں نے کس چیز میں کیا خاصیت اور کیا جوہر رکھا ہے، اس لیے حق ہے کہ وجود ہے فلاں چیز استعمال کرو فلاں مت کرو۔ جب آدمی ایمان کے نیچے آ جاتا ہے تو پھر اس کو کھانے پینے پہننے اوڑھنے میں رضائے خداوندی پیش نظر ہوتی ہے کہ میرا مالک ناراض نہ ہو مجھ سے، جو میرے حق میں منعم ہے اور محسن ہے، جس نے یہ نعمتیں مجھے عطا کی۔ اسی طرح سے نسل بڑھانے میں گناہ سے بچے گا، نکاح کی طرف آئے گا آدمی، لیکن ایمانی زندگی نہ ہو، محض عقل ہو تو عقل محض میں زنا بھی حلال ہے اور نکاح بھی حلال، اس میں اس کا کوئی امتیاز نہیں ہے کہ یہ زنا ہے اور یہ صفا، یہ تو ایمانی زندگی بتلائے گی کہ یہ جائز ہے یا ناجائز، یہ حرام ہے یہ حلال۔ تو اب طبع بشری جب تک ہے فقط اپنے نفس کی رضا سامنے ہوتی ہے کہ مجھے خوشی اور مجھے رضامندی ہو جائے کھاتی، عقل آتی ہے تو اس میں مفاد عامہ سامنے آتا ہے، سارے انسانوں کی رضامندی پیش نظر ہوتی ہے، جس کو ہم جمہوریت کہیں تو جمہوریت میں نہیں ہوتا ہے کہ بھائی سب کی رائے لے لو، سب کی خوشی حاصل ہو جائے۔ اور جب ایمانی زندگی آتی ہے تو جمہور کے اوپر بالا کر خدا کی وجہ کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ بھی راضی ہے نہیں، جمہور ہو راضی ہے نہ ہو، سارے انسان مل کر ناراض ہو جائیں مگر پروردگار راضی ہو، ایک مومن ترجیح دے گا اس کام کو، سارے انسانوں کو ناراض کرنا گوارا کرے گا، اللہ کو ناراض کرنا گوارا نہیں کرے گا۔ یہ ایمانی زندگی ہے کہ ایمان کے اندر وہی تمام چیزیں جو اب تک استعمال میں آ رہی تھی وہی رہے گی، وہی مادہ زندگی کا رہے گا، شکل بدل گئی تو وہ شکل آ گئی رضائے خداوندی۔ اب انسان یہ دیکھتا ہے کہ میں پانی پیوں تو کس طرح پیوں، کس طرح مجھے حکم دیا ہے میرے مالک نے، فرمایا گیا حدیث میں کہ پانی پیو تو دائیں ہاتھ سے پیو، بائیں ہاتھ سے پیو گے تو شیطان شامل ہو جائے گا پینے میں، اور شیطان کا حصہ قائم ہوگا، اور جب شیطانی حصہ کسی کھانے پینے میں قائم ہوا تو وہی شیطنت بھی اس کے اندر آئے گی، نفس پر ویسے ہی اثرات پڑیں گے۔ تو فرما دیا کہ دائیں ہاتھ سے پانی پیو، دائیں سے مت پیو۔ اگر دائیں ہاتھ کھانے میں آلودہ ہے اور مجبور ہے کہ گلاس ہاتھ دائیں ہاتھ میں لے تو کم سے کم دائیں ہاتھ کا کوئی حصہ لگا لیں تاکہ دائیں سے پینا متحقق ہو جائے، سمجھ میں آ جائے۔ اسی طرح سے فرما دیا کہ بائیں ہاتھ سے کھانا شیاطین کا کام ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا انبیاء کا کام ہے۔ کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیامن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر شریف اور بہتر کام میں دائیں ہاتھ، بہتر کام میں دائیں ہاتھ پسند۔ لباس پہنتے تو پہلے دائیں ہاتھ دائیں آستین میں ڈالے، پاجامہ پہنتے تو پہلے دائیں پیر دائیں پانچے میں ڈالتے، کندھا کرتے تو پہلے دائیں جانب کو اسے لے جاتے، دانت مانجتے تو پہلے دائیں جانب کو انگلی چلاتے۔ تو تیامن اور دائیں اور یمین کی جانب پسند ہے انبیاء علیہ السلام کو، اور شیاطین کو دائیں جانب پسند ہے۔ دائیں جانب وہ سمجھی جاتی ہے خفیف، دائیں جانب سمجھی جاتی ہے شریف۔ تو خفاست کے امور، رضالت کے امور، گندہ امور پسندیدہ ہیں شیاطین سے، اور ہر چیز میں پاک حصہ پسند ہے انبیاء۔ تو جب ایمانی زندگی آئے گی تو کھانے میں بھی غور کرے گا کس طرح کھائیں، پینے میں بھی غور کرے گا کس طرح کھائیں، اس سے بھی غور کرے گا کہ میرا کھانا حرام کا ہو یا حلال کا، جائز شریعت پر کمال ہو ناجائز شریعت پر کمال ہوا نہ ہو، یہ بھی غور کرے گا۔ اس واسطے کہ دینی توفیق کا تعلق ہے اصل حلال، حرام لقمہ جب پیٹ میں پہنچتا ہے تو توفیق سلب ہو جاتی ہے، دین کے جذبات مردہ ہو جاتے ہیں اگر حرام غذا اندر پہنچتی، حلال غذا پہنچتی ہے تو دینی جذبات بھڑکتے ہیں، جذبہ پیدا ہوتا ہے دینی عمل کا، دین کی محبت کا۔ اس لیے کہ دین بہرحال پاک چیز ہے، تو پاک سے قسم کی غذاؤں سے وہ اشتعال میں بھی آئے گا،
ناپاک چیز سے بہتا اور نہیں بہتے. اگر کسی شخص کی طبیعت میں ہے پاکی راز ستھری ہے، اس کے سامنے اگر کسی غریب آدمی کو پیش کرے تو منہ پھوڑ لے گا طبیعت. اور اگر اس کی طبیعت گندی ہے تو جس کی غریب کی یہ سامنے آئے گی اس کے لیے سب برابر ہیں. بطن کے جو بادشاہ تھے تاناشاہ مشہور ہیں، انہیں تاناشاہ اس لیے کہتے ہیں کہ طبیعت بہت نازک، بہت زیادہ لطیف. جب غریب نے قبضہ کیا دشمن نے ان کے ملک پر تو جدید بادشاہ آ کے قدیم کو ڈھکیلتا ہے تو کوئی ایسی بات ہے تو ان کے لیے تجویز ہوا کہ انہیں قتل کیا جائے. انہوں نے یہ کہلایا کہ بہرحال میں جب واجب القتل ہوں تو قتل تو تم کرو گے، لیکن تم زیادہ جدوجہد مت کرو میرے قتل تو میں آسان ترتیب بتا دیتا ہوں تو بھی ختم ہو جائیں گے. مزاج میں کی لطافت کو کہا کہ کسی غریب عورت کو بھنگن کو گندگی لے کر سامنے سے گزار دیں گے زندہ نہیں رہ سکتے. پھر ایسے نجاست کا ٹوکرا لے کے عورت گزری پھٹ وہی دم نکل گیا تحمل نہیں کر سکی اس کی طبیعت. تو پاک اور لطیف طبیعتیں غلاظت کو برداشت نہیں کر سکتی، غلیظ طبیعتیں پاک چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتی. جو کیڑے پاخانے میں پیدا ہوتے ہیں اگر اسے ڈال دے تو نہیں مر جائیں گے، اس لیے کہ ان کی طبیعت میں تقاضا غلاظت اور گندگی. اور پاک کیڑے چیزوں میں اگر ناپاک چیز سامنے رکھ دی ان کو مردہ نہیں کھا جائے گی. تو ہر چیز میں اس کی طبیعت کے مناسب جو چیز آتی ہے جبھی وہ زندہ رہتی. تو جو ستری تباہیں ہیں اور ایمانی تباہیں ہیں کبھی برداشت نہیں کر سکتی لقمہ حرام کو، حتیٰ کہ مشتبہ لقمے سے بھی. ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کام ہوئی، ان کا تقویٰ اور طہارت مشہور. فرماتے تھے کہ حق تعالیٰ کا معاملہ ہے میری ساتھ کہ اگر نادانستگی میں کبھی مشتبہ لقمہ بھی پیٹ میں پہنچ گیا فوراً طے ہو جاتی ہے پیسہ نہیں بدلتے ہیں. یہ اللہ کا ایک معاملہ ہے میری ساتھ. تو انتہائی تقویٰ اور پاکیزگی برستے حق تعالیٰ کا معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ پھر ٹھہرتی ہوئی شخص کے میدے میں ناپاک غذا یا مشتبہ غذا کے مستقل ہونے کی بس کرے آئے گی، تقویٰ کی بس کرے آئے گی. جب تقویٰ باطن نصیب ہو جاتا ہے تو پھر حق تعالیٰ خود حفاظت فرماتے ہیں. حضرت مولانا خان رحمۃ اللہ علیہ اپنا ہی واقعہ فرماتے تھے کہ میں ایک دفعہ اعظم گڑھ گیا. فرماتے تھے کہ اعظم گڑھ کے ضلع میں چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں پہ لوگوں نے مجھے بلایا. اسٹیشن کی 4 میل دور تھا. وہاں سے یہ فارغ ہوا کہ رات کو 11 بجے جاتی تھی ریل اور سردی کا زمانہ تھا اور بہار تو برف نہیں تھی. کہ لوگوں نے کہا کہ رات کو 10 اور 11 بجے حضرت کو اگر لے جائیں، اندھیری رات ہے، سردی کا زمانہ، بارشیں ہو رہی، تکلیف ہوگی. تو یہ خیال کیا کہ اثر کے وقت پہنچا دیا جائے اسٹیشن پر رہیں، جب رات کو 11 بجے گاڑی آئے گی سوار ہو جائیں. تو حضرت کو ٹانگوں میں سوار کر کے لوگ اسٹیشن پر لے آئے. سردی پڑ رہی تھی شدید، اسٹیشن بہت چھوٹا سا تھا، نواز ویٹنگ روم تھا نہ مسافر خانہ. میں ایک تو دفتر کا کمرہ تھا اسی سے نماز کر کے اور اسی سے ملا ہوا ایک مال گودام تھا جس میں کچھ بوریاں کرنے لگا رہا سامان تھا. اسی سے نماز پر تھا تو ہندو مگر بڑا بھلا آدمی تھا. اس نے 2-4 بوریاں ہٹا کے 2 مسلوں کی جگہ بنا دی اور حضرت سے عرض کیا کہ آپ آرام سے بیٹھے. وہ اور زیادہ آرام کی جگہ ہو گئی، ہوا چاہ کر سے بند ہو گئی، بڑے آرام سے بیٹھ گئے. فرماتے تھے کہ جب مغرب کا وقت ہوا تو میں نے مغرب کی نماز پڑھی اور اس کے بعد سنتیں پڑھی، اس کے بعد نسلوں کی بھی احترام دی. تو یہ اس کی نماز پر ایک لیمپ لے کر آیا تاکہ اس میں چاندنا کر دیا جائے. تو فرماتے تھے حضرت کہ میرے دل میں مان یہ خطرہ ملا کہ مال گودام کے لیے تو گورنمنٹ نے کوئی لیمپ رکھا نہیں ہے، یہ محض میری وجہ سے لا اور لا ہوگا ریلوے کا لیمپ اور
یہ کا لین مال گدام کے لیے ہے نہیں، میری وجہ سے آ رہا ہے کہ میں گیا غاصب ٹھہرا، مجھے کوئی حق نہیں اس روشنی کے استعمال کا۔ تو فرماتے تھے کہ نماز میں مجھے ایک بےچینی شروع ہوئی، اور میں نے دعا کی کہ اللہ تو نے ہمیشہ مجھے مشتبہ چیزوں سے بچا ہے، آج یہ مشتبہ چیز آ رہی ہے میرے استعمال میں جس کا مجھے حق نہیں ہے، تو تم یہاں بھی بچانے والا ہے۔ میں پوچھے کہ بمشکل نیت کے ساتھ میں نے 2 رکعتیں ختم کی، جب سلام، اور وہ اس کی سلماسٹر نے لیمپ رکھا نہیں، یہ رکھا رہا تھی، جب میں سلام پڑھ چکا تو اس نے آگے بڑھ کے کہا کہ مولانا یہ میں لیمپ لے کے آیا ہوں اور یہ اسٹیشن کا نہیں میرا ذاتی لیمپ ہے، میں اس لیے لے آیا کہ اندھیرے کی تکلیف نہ ہو۔ فرماتے تھے کہ میں نے اسی دعائیں دی اسے کہ کس قدر اس نے رعایت کی حدود کی، اس نے خود محسوس کیا کہ مجھے حق نہیں ہے اس قسم کی روشنی استعمال کرنے کا، مال گودام میں وہ بھی ایک شخص کی وجہ سے کہ اپنے گھر سے لیمپ لے کے آئے۔ طبیعت میں جب سلام کی ہوتی ہے تو کافر بھی ہو تو طبیعت رہنمائی کرتی ہے، بشرطے کہ مذہب کا کوئی جذبہ موجود ہو، اخلاقی قدریں اس کے اندر سب موجود۔ اور یہ جو ہے بیزدہ مراد متقی جب تقویٰ پر پہنچتا ہے آ کر کے حق تعالیٰ خود حفاظت فرماتی ہے اس کی، ایسے راستے پیدا فرما دیتے ہیں کہ وہ کسی بھی مشتبہ چیز میں گرفتار نہ ہو۔ مگر یہ جبھی ہوتا ہے کہ جب تقویٰ کی عادت ڈالے، تقویٰ باطن کی عادت ڈالے۔ ایک تو تقویٰ ظاہر ہے، یہ تو یہ کہ برا عمل نہ کریں، ناجائز عمل نہ کریں، جائز عمل کی حد ملے، اور ایک ہے باطنی تقویٰ۔ باطن کا تقویٰ زیادہ دقیق ہوتا ہے اور ہر ایک کی رسائی نہیں ہوتی جب تک کہ اعلیٰ درجے کا متقی نہ ہو۔ مثال اس کی یہ ہے تو کہا لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شربت پینے بیٹھا ہو، سرخ رنگ کا شربت ہے اور کنچ کے گلاس میں ہے، اور تصور اس میں یہ باندھا کہ جو ہے شراب پی رہا ہوں، یہ شراب ہے ہاتھ میں پی رہا ہوں، فرماتے ہیں وہ ذمہ دار ہے، اور اگر اس کی نیت کھل جائے تو ہاتھ میں سزا دے گا اسے کہ خیال سے اس نے شراب پی لی جو واقع میں شراب نہیں۔ یہ تقویٰ باطن کے خلاف ہے کہ تصور بھی باندھا جائے شراب، فرماتے ہیں شربت پینا اس کے حق میں مقبول تحریری بن جائے، جبکہ اس نے تصور کر دیا کہ یہ تو شراب، تو اس نے زبان سے اگر شراب نہ پی تو خیال سے پی لی شراب۔ وہ کہا لکھتے ہیں کہ ایک شخص اپنی عورت کے پاس ہے، ہاتھ تھامے ہوئے ہے، ہاتھ رکھے ہوئے ہے، اور دل میں دھیان یہ ہے کہ سوا اجنبی عورت جس سے مجھے عشق ہے یہ وہ ہے اجنبی عورت، تصور یہ باندھے اپنی بیوی کی نسبت کہ یہ سوا اجنبی عورت ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ باطنی طور پر حکم میں جانی کے ہوگا، یہ سب اس کے حق میں ناجائز ہے اس وقت ہاتھ لگانا بیوی کو جب تک کہ تصور بدل کر توبہ نہ کرے۔ اس کو باطنی تقویٰ کہتے ہیں کہ دل میں تصورات بھی غلط پیدا کرے آئے، اس لیے کہ دل کے تصور ہی سے تو آگے عمل شروع ہوتا ہے، جگہ دل میں پیدا ہوتے ہیں، جگہ سے عمل شروع ہوتا ہے، کہ اگر ناپاک تصورات قلب میں آنے لگے تو عمل بھی ناپاک شروع ہو جائے گا۔ اس شریعت میں بتایا ہے کہ برے برے تصورات سے بھی اپنے قلب کو پاک رکھو، اسے کہتے ہیں تقویٰ باطن۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، جو لوگ تقویٰ کی عادت ڈالتے ہیں اگر کسی وقت نادانستگی سے کسی غلطی میں پڑ جائیں فوراً ان کی طبیعت میں روشنی پیدا ہوتی، سنبھلتے ہیں اور توبہ کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جو ہم نے غلطی کی اس خیال سے بھی توبہ کرتے ہیں، اس خیال کا بھی تو بڑا اثر ہے عمل کے اندر۔ خیالات کو اگر روکے نہ چلیے اور اجازت دے دے کہ جیسی نو آئے خیالات کی کرتے رہے تو بہت سی بدعملیوں میں آزاد ہو جائے گا آدمی خیال سے عمل کرنا۔ اب کتنی دقیق بات ہے کہ احادیث میں فرمایا گیا کہ اجنبی یا عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا مکروہ ہے اجنبی میں۔ یعنی ایک عورت نے لوٹے سے پانی استعمال کیا اور پانی بچ گیا تو اس کو کہا لکھتے ہیں
کہ اگر وہ عورت اجنبیہ ہے تو اس کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا مکروہ ہے اس شخص کے حق میں. اس لیے وہ جب اس سے وضو کرے گا تو خیال آئے گا کہ فلانی عورت کے پاس کا بچا ہوا پانی ہے، یہ ذریعہ بنے گا اس عورت کی طرف دھیان جانے. اگر یہ دھیان بڑھ گیا تو ممکن نیت میں فساد پیدا ہو جائے. تو یہیں سے روکا شریعت نے کہ قلب کی حفاظت کرو. حدیث میں فرمایا آپ نے کہ تقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ قلب کے اندر ہوتا ہے. جب قلب میں آ جائے گا تقویٰ تب عمل کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا. اور قلب ہی متقی نہیں تو خالد کیسے متقی بن جائے؟ خالد کے تابع ہے قلب. تو بہرحال جب ایمانی زندگی آدمی کی ہوتی ہے تو خیال تک سے آدمی کنٹرول کرتا ہے کہ خیالات میرے ساتھی کو نہیں، جس سے اللہ ناراض ہو جائے. اس لیے کہ حق تعالیٰ چاہیے کہ جیسے آپ کے ہاتھ پیر کو دیکھتے ہیں دلوں کو بھی تو دیکھتے ہیں. واللہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کی کھٹک کو محسوس کرتے ہیں. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم. اللہ تمہارے عملوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ نیت کیا ہے اس کے اندر. تو دنیا بادشاہتوں کا قانون لیکن خدائی قانون تو قلب پر بھی لاگو ہوتا کیونکہ وہ بادشاہ قلب کو بھی جانتا. دنیاوی سلطنتیں بدعملی کو روک سکیں گی. چور نے چوری کی اس کو جیل بھیج دیا، ڈکیت نے ڈکیتی ڈالی اس کو جیل بھیج دیا، کہا کہ یہ بدعملی رک جائے. لیکن قلب کو نہیں بدل سکتی حکومت. قلب بدلے گی خدا کی حکومت. دنیاوی حکومتیں افعال کو روکتی ہیں اور دینی حکومت اور قانون ان برے افعال کی نفرت دل میں ڈال دیتی. کہ جب تک اخلاقی حالت درست نہ ہو آدمی صحیح معنی میں آدمی نہیں بن. آپ نے طاقت سے کام کو روک دیا لیکن اگر اخلاق صحیح ہے تو جب بڑا آزادی ملے گی پھر یہ حرکت کرے. اس لیے جہاں افعال کو روکنے کی ضرورت ہے اخلاق کو درست کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اخلاقی حیثیت سے اس کے اندر نفرت پیدا ہو جائے بدعملی یہ بھی ضرورت اور لازمی چیز. تو یہ بھی فریضہ ہے کہ برے افعال پر پابندی عائد کی جائے تاکہ لوگ بدعمل نہ بنے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ ان کے اخلاق کو درست کیا جائے تاکہ بدعملی سے لذت نہ حاصل کر سکے بلکہ نفرت پیدا ہو جائے. تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہی کھانا پینا، وہی سونا جاگنا، وہی اٹھنا بیٹھنا، وہی ملنا جلنا، وہی مکان بنانا. اب تک طبیعت حکومت کر رہی تھی تو حیوانی زندگی تھی، اب عقل حکومت کرنے لگی تو انسانی زندگی بنی. اب خدا کی وحی کی حکومت ہوئی تو یہ ایمانی زندگی بن گئی. مگر ایمانی زندگی کا مادہ وہی رہا کہ جو حیوانی زندگی کا، جو انسانی زندگی کا. انہیں افعال کو 40 سال بہتر بنا دیا. تو شریعت اسلام آپ کے کھانے پینے کو نہیں روکے گی، آپ کی تجارت کو نہیں روکے گی، آپ کی زراعت کو نہیں روکے گی، حکمرانی کو نہیں روکے گی، مگر ان ساری چیزوں کو شائستہ بنا کر رضا خداوندی کا ذریعہ بنا دی تاکہ آپ کے قلب میں شائستگی پیدا ہو جائے. اسلام جامع مذہب ہے، وہ فقط یہ نہیں سکھلاتا کہ تم نماز روزہ کر دیا کرو، اور مذہب سے تعلق نہیں. اسلام کا تعلق تخت سلطنت سے بھی ہے، اسلام کا تعلق گھریلو زندگی سے بھی ہے، اسلام کا تعلق میدانی زندگی سے بھی ہے، جنگی زندگی سے بھی ہے، صلح کی زندگی سے بھی ہے. مگر ہر چیز کو اسلام قائم کر دیتا ہے کہ قلب کا رخ ذرا صحیح کر لو، کام وہی کرو جو خدا کی طرف کرو. اسی کام میں اب تک رخ تھا دنیا کی طرف، اسی کام کا رخ بدل کے اللہ کی طرف کر دو وہ دین بن جائے. تو اسلام جامع مذہب ہے، وہ فقط یہی نہیں سکھلاتا کہ تم نماز روزہ کر دیا کرو، بس مسجد سے تعلق نہیں. اسلام کا تعلق تخت سلطنت سے بھی ہے، اسلام کا تعلق گھریلو زندگی سے بھی ہے، اسلام کا تعلق میدانی زندگی سے بھی ہے، جنگی زندگی سے بھی ہے، صلح کی زندگی سے بھی ہے. مگر ہر چیز کو اسلام قائم کر دیتا ہے کہ قلب کا رخ ذرا صحیح کر لو، کام وہی کرو جو خدا کی طرف کرو. اسی کام میں اب تک رخ تھا دنیا کی طرف، اسی کام کا رخ بدل کے اللہ کی طرف کر دو وہ دین بن جائے. غزوہ بدر کے اندر
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کو پچھاڑ دیا اور اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے اور خنجر اٹھایا جنگ میں، میدان جنگ میں جو خنجر اٹھایا تو ابو جہل نے تھوک دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے منہ پر، بخنجر چھوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ اے علی، میں تو سمجھتا تھا کہ تم دانشمند، دشمن پر قابو پا کر اسے چھوڑ دینا یہ کون سی دانشمندی، اور میں تمہارا بھی دشمن، تمہارے پیغمبر کا بھی دشمن، تمہارے دین کا بھی دشمن، تو جو بدترین دشمن تھا تمہارے نزدیک، جب تم نے قابو پایا اور اسے چھوڑ دیا تو اس سے زیادہ غیر دانشمندی کیا ہوگی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں تجھ سے لڑنے کے لیے آیا تھا، خدا کی وجہ سے، اپنے نفس کے جذبات کی وجہ سے میں نے لڑائی مول نہیں لی تھی، میں تو اللہ کے لیے لڑ رہا۔ تو نے جب میرے منہ پر تھوکا میرے نفس میں غیر پیدا ہوئی، اب اگر میں قتل کرتا تو نفسانی سے قتل کرتا، میری عبادت تباہ ہو جائے، تو میرا کوئی نفسانی تعلق چھوڑا ہی تھی، میں تو خدا کے لیے لڑ رہا ہوں کہ تو اللہ کے دین کا دشمن ہے، اس کے کلمے کو نیچا دکھانا چاہتا ہے، میں خدا کے کلمے کو اونچا کرنے آیا، اس لیے میں اس کے دشمن کو پچھاڑ رہا، اور جب تو نے تھوک دیا منہ پر تو میرے نفس میں جذبہ پیدا ہوا غیر کا، اب قتل کرتا میں تو نفسانیت سے قتل کرتا، للہیت باقی نہ رہے۔ یہ اندازہ ہوا کہ قتل تو وہی تھا، طبعی جذبے سے قتل کرتے وہ نفسانی جذبہ ہوتا، عقلی جذبے سے قتل کرتے تو زیادہ ہوتا کہ میری قوم محفوظ ہو جائے اس کے شر، لیکن ایمانی جذبے سے قتل کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میرا خدا راضی ہو، مجھے آخرت میں مراتب ملے۔ تو ایمانی زندگی انہی چیزوں کو اونچا دکھا کر اوپر پہنچا دیتی، وہ بند نہیں کراتی ان چیزوں، وہی لڑنا بھیجنا رہتا ہے، وہی صلح اور عاشقی رہتی ہے، وہی کھانا پینا رہتا ہے، وہی مکان بنانا رہتا ہے۔ جو کام کفار کرتے ہیں وہی مومن کرتے ہیں، کافر کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے، مومن بھی کھاتا پیتا ہے، کافر لڑتا اور صلح کرتا ہے، مومن بھی لڑتا اور صلح کرتا ہے، کافر بھی مکان بناتا ہے، مومن۔ فرق کیا ہے کہ یہ بحیثیت مومن ہونے کے سب کام کرے گا لوجہ اللہ، کافر یہی سب کام کرے گا لوجہ النفس، اپنے نفس کی رضا کے لیے، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے۔ مومن میں سے نفسانیت ختم ہو کر للہیت آ جاتی ہے کہ للہ فی اللہ کام کرتا ہے، لوجہ اللہ کام کرتا ہے۔ تو کافر اور مسلم کے عمل میں فرق نہیں ہوتا، نیت میں، رخ میں فرق ہوتا ہے، ایک کا رخ ہے زمین کی طرف، ایک کا رخ ہے عرش کی طرف۔ تو ایمانی زندگی فقط رخ بدلتی ہے، اعمال کو تبدیل نہیں کرتی، اعمال میں کچھ شائستگی بتلاتی ہے، اس کو اچھے ڈھنگ سے قائم کرتی ہے، لیکن اصل مقصود یہ کہ رخ بدل جائے، نفس مہذب ہو جائے، تہذیب نفس اصل ہے، تو یہ کہلاتی ہے ایمانی زندگی۔ تو آپ نے اندازہ کیا کہ حیوانی اور انسانی اور ایمانی زندگی میں عمل کا فرق نہیں، نیات کا فرق ہوتا چلا جاتا۔ تو اگر ہم فقط کھانے پینے میں لگے رہیں، فقط پہننے اوڑھنے میں لگے رہیں، فقط سنوارنے میں اپنے آپ کو لگے رہیں، تو اعمال میں کچھ شائستگی بتلاتی ہے، اس کو اچھے ڈھنگ سے قائم کرتی ہے، لیکن اصل مقصود یہ کہ رخ بدل جائے، نفس مہذب ہو جائے، تہذیب نفس اصل ہے، تو یہ کہلاتی ہے ایمانی زندگی۔ تو آپ نے اندازہ کیا کہ حیوانی اور انسانی اور ایمانی زندگی میں عمل کا فرق نہیں، نیات کا فرق ہوتا چلا جاتا۔ تو اگر ہم فقط کھانے پینے میں لگے رہیں، فقط پہننے اوڑھنے میں لگے رہیں، فقط سنوارنے میں اپنے آپ کو لگے رہیں، تو حیوانیت سے آگے نہیں ہم بڑھیں۔ اور اگر قومی خدمت کی زیادہ سے زیادہ قوم کے مفاد کے لیے نہیں کیا تو زیادہ سے زیادہ انسان بن گئے، لیکن مومن یہ نہیں بنے۔ مومن جب بنیں گے جب ان سب چیزوں کو لوجہ اللہ بنا لیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا حق تعالیٰ نے، اذ قال له ربه اسلم، اے ابراہیم مسلم بن جاؤ۔ تو مسلم بننے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ معاذ اللہ آپ تو کفر پہ تھے، اب ایمان قبول کریں، تو پیغمبر ہے، وہ تو سرچشمہ ہے ایمان کا۔ مسلم بننے کے معنی ہے گردن نہوا دینے کے، یعنی اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو کہ جو کام کرو ہماری رضا کے لیے کرو، اپنے نفس کی رضا کے لیے مت کرو۔
قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ میں بن گیا مسلم، فرمایا جب بن گئے تو اعلان کرو۔ دوسری آیت میں قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ کہہ دو اے ابراہیم کھلے بندے کہ میری نماز اور میرا حج، میرا مرنا اور میرا جینا سب اللہ رب العزت کے لیے، جس کا کوئی شریک نہیں، تو میرے ان اعمال کی رضا میں اللہ کی کوئی شریک نہیں، پناہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ تو مسلم بننے کے معنی یہ نکلے کہ یہی کھانا پینا، یہی مرنا جینا لیکن اللہ بن جائے انسان کا، وہ ایمانی زندگی ہو جائے۔ تو ایمان آ کر کے کوئی اور زندگی نہیں سکھ رہا تھا، اسی دنیا کی زندگی کو بہت زبردست حصہ بنا دیتا۔ اور جب یہ زندگی ذرا مکمل ہو جاتی اور اللہ کی رضا کے لیے آدمی لڑتا بھی ہے، مرتا بھی ہے، جیتا بھی ہے، سب اس کے لیے ہو جاتا ہے۔ تو جتنا اللہ کے لیے کام کرے گا، جتنا اللہ کے لیے زندگی کرے گا، حق تعالیٰ کی معرفت اور پہچان بڑھتی جائے گی۔ جتنی پہچان بڑھتی جائے گی خوف خداوندی نصیب ہوتا جائے گا۔ تو اب تک کے ایمانی زندگی میں فقط عقیدہ تھا کہ مالک الملک ایک ہے، اس کی رضا کے لیے مجھے کام کرنا چاہیے، لیکن رضا کے لیے کام کرتے کرتے جب معرفت بڑھ جائے گی تو فقط علم نہیں رہے گا، جان پہچان ہو جائے گی، قریب پہنچے گا حق تعالیٰ۔ اور اب منشا کی پابندی کرنے لگے گا۔ اب تک تو قانون کی پابندی کر رہا ہے، حکم دیا تھا کہ حرام چھوڑ دو تو بہت اچھا، حلال اختیار کرو تو بہت اچھا، نماز پڑھ لو تو بہت اچھا، سچ بولو تو بہت اچھا، جھوٹ مت بولو تو بہت اچھا، رشوت مت لو تو بہتر ہے۔ جتنے احکام تھے، قوانین کی پابندی کا نام تھا اسلام اور ایمان۔ تو ایمانی زندگی کو یہ معنی ہے کہ خدا کے قانون کے نیچے زندگی بسر کرے آدمی، یہ ہوئی ایمانی زندگی۔ لیکن ایک مرتبہ زندگی کا اس سے بھی کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قانون کی پابندی کرتے کرتے اخیر میں قانون ساز کی منشا کی پابندی کرنے لگتا ہے آدمی، کہ جو ان کا منشا ہو وہ انجام دوں۔ تو قانون میں تو ہوتی ہے وسعت، اور منشا بلند و بالا چیز ہوتی ہے۔ تو جب آدمی منشا کو پانے لگے تو قانون سے بالا تر ہو کر عمل کرتا ہے۔ قانون تو یہ ہے، مثلا کسی محبوب نے عمل کیا کہ بھائی اپنے باغ میں سے پھول ہمیں دے دو، اور صبح کو اتنے پھول پہنچا دیں، منشا کی پابندی، یہ تو ہے قانون کی پابندی کہ جتنے پھول مانگے آپ نے پیش کر دی۔ اور اس قانون سے بالا کر کیا ہے کہ پورا باغ لے جا کے سپرد کر دیا محبوب کے، کہ پھول کیسا سارا باغ آپ کا۔ اللہ نے مانگا کہ اب روٹی جو کھاتے ہو اس میں سے تھوڑا سا حصہ ہمارے نام کا نکال دو۔ جذبے میں آ کے اس نے کہا کہ پورا کھانا فقیر کو دیتا ہوں، مسافہ کرتا ہوں، آپ کے لیے روزہ رکھتا ہوں۔ یہ ہے منشا کی پابندی کہ قانون سے بالا کر ہو کر آدمی عمل کرے۔ یہ جب کرے گا تو جب حاکم سامنے موجود ہے، جب سامنے موجود ہوگا پھر اس کا انتظار نہیں ہوگا کہ یہ حکم دے کے عمل کروں، وہ تو اس کے نگاہ اور ابرو کو پہچان کے عمل کرے گا آدمی، اس کی منشا اس کی پیشانی سے معلوم ہو جائے گی یہ چاہتا ہے۔ ان کے اورنگزیب کے واقعات میں لکھا ہے کہ ان کا جو کمانڈر ان چیف تھا تو اس نے تیاری شروع کر دی دکن پر حملے کی۔ دکن پر جو جنگ جو عالمگیر نے لڑی 12 برس تک لڑتے رہے، تو ابھی ضابطے میں حکم نہیں دیا تھا عالمگیر نے، لیکن اس نے تیاری شروع کر دی، سامان رسد جمع کرنا شروع کر دیا، فوجوں کی آراز کری، اور ان کے کانوں میں تھوک دیا کہ دکن پر جانا ہے، تیاری کر لی۔ حالانکہ بھی بادشاہ نے نہ کہا نہ سنا۔ تو لوگوں نے کمانڈر ان چیف سے کہا کہ بادشاہ کا تو وہ حکم نہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے بادشاہ کا حکم تو نہیں سنا اپنے کانوں، مگر میں کھڑا ہوا تھا اور اورنگزیب تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، دکن کا جو ذکر آیا تو نہایت تیز نگاہوں سے دکن کی طرف دیکھا، میں سمجھ گیا کہ جنگ ہے اس کے قلب کے اندر۔ میں نے تیاری شروع کر دی، ابھی حکم تو نہیں آیا۔ ضابطے میں اسے جب لاؤں گا، جب ضابطے کا سرکاری حکم آ جائے گا، مگر منشا میں نے پا لیا ہے اورنگزیب کا کہ وہ حملہ کرنے والے ہیں دکن پہ، میں نے قبل وہ تیاری شروع کر دی۔
کہ اگر عالمگیر سے دور رہتا تب تو انتظار کرتا کہ قانونی حکم پہنچے جب تعمیل کرے، اور جب سامنے کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے اس کے نگاہ ابرو کو، پیشانی کی شکل کو، تو وہاں انتظار حکم کا نہیں، وہ تو پیشانی بتلا دے گی کہ یہ منشا ہے۔ تو منشا کی پابندی کرنا یہ بہت پہچان کر عمل کرنا ہے، اگرچہ قانونی حکم نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں معرفت اور عرفان۔ تو ایک ہے علم اور اعتقاد، وہ تو ہوتا ہے غائبانہ، عقیدہ باندھ لیا کہ اللہ ایک، رسول برحق، جو قانون آئے گا عمل کریں، یہ علم ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ اللہ کو آنکھوں سے دیکھ لیا، رسول کو آنکھوں سے دیکھ لیا، پیشانی دیکھ لی، اب قانون کا انتظار نہیں، اب تو پیشانی اور آنکھ بتلا دے گی کہ یہ ہے مقصد، انجام دو۔ اس کو معرفت کی زندگی کہتے ہیں۔ تو ہم اس کا نام رکھیں گے عرفانی زندگی۔ عرفانی زندگی کا کیا حاصل ہے کہ قانون کی پابندی سے بالا ہو کر قانون صاحب کے منشا کی پابندی کرے، آدمی انتہائی قریب ہو جائے اور چشم ابرو کو پا کر اور اس کی تعمیل کرے آدمی۔ ایرانی شہزادے کا ایک واقعہ میں نے دیکھا کہ اس کے یہاں مہمان ہوا بادشاہ ہندوستان، اور ضرورت تھی ترش لیموں کی، تو آدمی بھیجا گیا کہ شہزادے ایران کے باغ میں کھٹے لیمو ہیں، وہ لے آ۔ اجازت لینے کے لیے خادم گیا ایرانی شہزادے کے پاس۔ اس نے بہت ہی کچھ منغص سے ہو کے اس خادم کو دیکھا، اس نے باہر آ کے کہا کہ وہ اجازت مل گئی ہے لیمو توڑو۔ اس نے کہا کہ بے وقوف اجازت کہاں ملی، ایک تو لفظ نہیں بولا شہزادے ایران نے۔ اس نے کہا احمد، بادشاہ کہیں یہ کہا کرتے ہیں کہ جاؤ جا کے لیمو توڑ لو۔ اس نے ترش نگاہوں سے دیکھا تو ترش روئی سے سمجھ گیا کہ کھٹے لیمو کی اجازت دے دی ہے، تو وہ منشا کو پاتا تھا۔ جو پاس رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ منشا طبیعت میں اتنا دخل پا لیتے ہیں کہ منشا ان کے سامنے آ جاتا ہے، چاہے لفظ سامنے ہو یا نہ ہو۔ تو انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام جو معرفت خداوندی حاصل کر لیتے ہیں، وہ اپنے ذوق سے ان چیزوں کو پا لیتے ہیں جو منشا خداوندی ہوتا ہے، حالانکہ حکم سے بھی کوئی بھی نہیں آئے، اور وہ پابندی کرتے ہیں۔ تو بہت سے اہل اللہ اور اولیاء کاملین، ان کے قلب پر جو واردات ہوتی ہیں وہ قانون نہیں ہوتا شریعت، مگر ان واردات سے انہیں منشا خداوندی معلوم ہو جاتا ہے، وہ عمل شروع کرتے ہیں اپنے ذوق کے لحاظ۔ اس کی تبلیغ تو نہیں کرتے جو کہ قانونی چیز ہے، مگر خود مکلف اور پابند ہے جو کہ منشا کے دیکھ لیا۔ حضرت حاجی امداد اللہ قدس اللہ سرہ جو دارالعلوم کی جماعت کے شیخ ہیں، جب مکہ معظم میں ہجرت کر کے حاجی ہوئے ہیں تو عمر بھر سیاہ جوتا نہیں پہنا، چھوڑ دیا۔ فرمایا، لوگوں نے عرض کیا کہ کوئی شرم ناجائز ہے سیاہ جوتا پہننا؟ فرمایا نہیں ناجائز نہیں۔ کہ بھائی آپ نے کیوں کر کیا؟ فرمایا بیت اللہ کا غلاف سیاہ رنگ کا ہے، مجھے بےعدبی معلوم ہوئی کہ پیروں میں اس رنگ کو ڈالوں۔ اب یہ قانون نہیں تھا، محض ایک ذوق اور منشا خداوندی کو پایا تو ادب کی انتہا تھی۔ تو ادبی ذوق کے اندر بعض دفعہ وہ چیزیں کرتا ہے آدمی کہ قانون میں ممنوع نہیں ہوتی، مگر اس کا کامل وجدان اور ذوق اسے پہنچاتا ہے کہ مجھے اس پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں عرفانی زندگی، یعنی قانون سے بالا ہو کر قانون بنانے والے کے منشا کو پا جائے، اس کے اوپر عمل درآمد شروع کرے۔ تو اولیاء کاملین کی زندگی عرفانی زندگی ہوتی ہے کہ وہ کھانے اور پینے میں محض یہ نہیں دیکھتے کہ شرن یہ جائز ہے یہ کھا لو، وہ ناجائز ہے بچ جاؤ۔ جائز کے اندر بھی یہ دیکھتے ہیں کہ منشا اگر یہ ہو کہ کم سے کم کھاؤں تو میں کم سے کم کھاؤں گا، اور اگر منشا یہ کہ بالکل نہ کھاؤں تو میں فاقہ کرنا گوارا کروں۔ تو حضرات صحابہ اور حضرات اہل اللہ جو فقر و فاقے کو پسند کرتے ہیں، شریعت نے تو نہیں حکم دیا کہ فاقہ بھرا کرو، ایک ایک ہفتے میں کھانا کھایا کرو، مگر بہت سے اولیاء کی زندگی ہے جیسے حضرت شیخ عبد القدوس گنگوئی ایک ایک ہفتہ فاقے کا گزرتا تھا۔ وہ کیوں تھا؟ شرعی حکم نہیں تھا، بلکہ شریعت بھیجنے والے کا منشا ان کے حق میں یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ ظہر بڑھتے گئے تو زیادہ سے زیادہ درجات ہم قرب کے ادا کر دیں گے۔ وہ یہ انسانی زندگی کہلاتی ہے، یہاں قانون سے بالا کر ایک چیز ہوتی ہے۔ حضرت شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ تو فاقے سے بڑی محبت، اور ایک ایک ہفتہ دو ہفتہ فاقے ہوتے،
اور وہ ارادی فاقہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ دوسری سب تنگ ویسے دنیا تو قدموں میں آ کے جس کسی میں ڈھکیل کے کہ صاحب المعالی کے تیر وہ آئے. صاحب المعالی موجود نہیں تھے کہیں گئے ہوئے آ کے ٹھہرے کہ گھر میں پریشانی اس لیے کہ نہ غلہ تھا نہ روٹی تھی نہ ٹکڑا تھا. تو گھر والوں کو پریشانی ہوئی کہ ہمارے گھر کے جو بڑے ہیں صاحب المعالی ان کے شیخ آئے کس طرح مدارات کریں گھر میں تو دانا نہ پانی. تو شیخ سمجھ گئے کہ معلوم ہوتا ہے کہ فاقہ ہے. فوراً 1 روپے کا غلہ منگایا اور ایک تعویذ لکھا اور فرمایا کہ جس کٹھار میں غلہ ڈالو یہ تعویذ اس میں ڈال دینا اللہ برکت دے گا. شیخ 1 ہفتہ ٹھہرے روزانہ کھانا کھایا اور جب چلے گئے تو وہ غلہ ختم نہیں ہوتا. برکت ہے شیخ کے تعویذ چل رہا ہے. 2-3 ہفتے کے بعد صاحب المعالی تشریف لائے تو دیکھا کہ 2 وقت روٹی پک رہی. انہیں محبت کی فقر و فاقے سے تو فرمایا کہ کیا بات ہے فاقہ ہی نہیں ہوتا روز 2 وقت روٹی آ رہی ہے کھانا آ رہا ہے. تو گھر والوں سے پوچھا کہ کیا بات ہے فقر و فاقہ نہیں ہوا. ہم تو تندرست سے ہمارے پاس تو کچھ ثانی 2 وقت روٹی کہاں سے آ رہی. تو بیوی نے کہا کہ آپ کے شیخ آئے تھے اور اس دن ہم پر فاقہ تھا تو انہوں نے خود 1 روپے کا غلہ منگایا اور تعویذ لکھ کر ڈالا اس کی برکت. سمجھ گئے. فرمایا کہ تم بڑے بے ادب اور گستاخ لوگ ہیں. میرے شیخ کے تعویذ کو غلے میں ڈال کے نکال کے لاؤ میں اپنی پگڑی میں رکھوں گا. وہ نکال کے پگڑی میں سی لیا وہ غلہ اسی دن ختم ہو گیا اور پھر فقر و فاقہ شروع ہو گیا. کہ کیا یہ شریعت کا حکم تھا کہ 1 ہفتے فاقہ کرو؟ قانونی حکم نہیں تھا مگر قانون بنانے والے کا منشا محسوس ہوتا تھا حضرت شیخ عبد القدوس کو کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ فقر و فاقے کی زندگی بسر کریں تاکہ درجات ان کے بلند ہوں روحانیت ترقی کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں آتا ہے کہ 2 مہینے گزرتے تھے کہ بیت نبوت میں دھیان نہیں اٹھتا تھا نہ کھانے کو نہ پینے. اسودین پر گزر ہوتا تھا 1 کٹورا پانی پی لیا 1 کھجور کھا لی. تو قانون شرعی یا قرآن کریم میں تو یہ حکم موجود نہیں تھا کہ آپ 2 مہینے بالکل فقر و فاقہ کریں گھر میں دھواں بھی نہیں اٹھتے. لیکن پھر کیوں کرتے تھے؟ قانون سے بالا کر ہو کر قانون بھیجنے والے کا منشا آپ کے قلب پر روشن تھا کہ انبیاء علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی کا یہی تقاضا ہے کہ وہ کھانے پینے اور لذات کی طرف ادنا بھی توجہ نہ کریں وہ توجہ کریں حق تعالیٰ کی ذات کی طرف علم و عرفان کی طرف ذکر اللہ کی طرف وہی ان کی رضا بنے. یہ قانون ساز کی منشا کو پا کر عمل کرنا اسے کہتے ہیں معرفت کی زندگی یا عرفانی زندگی. مگر اس عرفانی زندگی کا مادہ بھی وہی ہے وہ حیوانی زندگی کا مادہ. وہی کھانا پینا وہی اٹھنا بیٹھنا وہی رہنا سہنا. اب وہ منشا خداوندی کے تحت آ گئی تو حیوانی زندگی میں طبیعت حاکم ہوتی. وہ ایک جاہل بادشاہ ہے جس کے تحت آدمی جانوروں کی طرح کھاتا پیتا. انسانی زندگی آتی ہے تو عقل حاکم ہوتی ہے. عقل میں شعور ہے تو ذرا سوچ سمجھ کے کھاتا ہے. ایمانی زندگی آتی ہے تو وہی حاکم ہوتی ہے اور وہی حاکم ہوتی ہے تو عفت اور پاک دامنی پیدا ہوتی ہے. اور عرفانی زندگی جب آتی ہے تو منشا الہی حکومت کرتا ہے انسان کے اوپر. اس وقت انسان کی زندگی نہایت بلند و بالا ہوتی ہے جیسے انبیاء کی زندگی اولیاء کاملین کی زندگی علماء ربانیین کی زندگی کہ جس کے اندر دنیا ساری موجود ہے مگر حظ نفس کا پتہ نہیں ہے. انسانیت تک کوئی ادنا شائبہ نہیں. یہ لاہیت کے جذبات کام کرتے ہیں. وہ عداوت باندھتے ہیں کسی سے تو اللہ کے لیے دوستی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کسی کو دیتے ہیں تو اللہ کے لیے ہاتھ روکتے ہیں تو اللہ کے لیے نفسانی جذبات سے کچھ نہیں کرتے. حدیث میں فرمایا گیا کہ من آتا للہ ومنع للہ واحب فی اللہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان. جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے عداوت باندھی تو اللہ کے لیے دیا کسی کو تو اللہ کے لیے ہاتھ روکا کسی سے تو اللہ کے لیے اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا. یہ ایمانی زندگی ہے اور قانون کے تحت میں ہے. اور اس سے اوپر ہو کر جس نے لیا دیا
منشا خداوندی کو پا کر کہ قانون تو یہ تھا کہ چوتھائی حصہ دے دے اور دینے والے نے سارا مال اٹھا کے دے دیا. منشا تو یہ تھا کہ 2.5 روپے دے دے 100 میں سے. اس نے کہا 100 کے 100 حاضر ہیں آپ کے رستے میں. یہ منشا کی پابندی ہوگی. حضرات صحابہ نے جو گھر بار لٹا دیے, ساری چیزیں وقف کر دی, دے ڈالی, تو وہ قانون شریعت سے آگے ہو کر قانون میں تو اگر وہ زکوٰۃ صدقات واجب ادا کرتے بس حق ادا ہو گیا, لیکن ساری کی ساری املاک لٹا دی, غلام آزاد کر دیے, ملکیتیں ختم کر دی, وطن تک کو چھوڑ دیا, محض منشا خداوندی کی اطاعت میں, اس کی رضا کے حاصل کرنے میں. یہ ہے عرفانی زندگی, جو حد کمال کی زندگی. تو گویا عرفانی زندگی بسر کرنے والا گویا اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے, اس کو دیکھتا ہے. اس کو عرفانی زندگی بھی کہیں گے. ایمانی زندگی سے بالا تر ہے یہ زندگی. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور اس مقام پہ نہ پہنچے تو کم سے کم یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا. اس زندگی کو ہم عرفانی زندگی بھی کہیں گے, احسانی زندگی بھی کہیں گے. احسان کی نسبت جب پیدا ہو جاتی ہے تو منشا خداوندی کے تابع بن جاتا ہے آدمی. یہ اکمل زندگی. لیکن جب اتنا قریب ہو جائے کہ گویا اللہ کو دیکھ رہا, تمام اعمال گویا اسے دیکھ کر رہا, اس کی روح دیکھ رہی, اس کے دل کی آنکھ سے دیکھ رہی ہیں. کہ جب محبوب کو دیکھتا ہے آدمی تو آگے جذبہ یہ نہیں ہوتا کہ دیکھنے پہ قناعت کروں, یہ بھی چاہتا ہے کہ نہیں بیٹھوں, معانقہ کروں, گلے لگوں, پھر آگے یہ جذبہ ہوتا ہے. ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ اس معرفت کے بعد اور عرفان کے بعد, یعنی دیکھنے کی زندگی کے بعد جی چاہتا ہے کہ مسافہ کروں, مل لوں حق تعالی. یہ زندگی آ جاتی ہے, اور فرمایا گیا حدیث میں کہ لا یزال یتقرب عبدی بالنوافل حتی كنت سمعه الذی یسمع بی وبصره الذی یبصر بی ویده التي یبطش بها. بندہ نسلیں پہنچتے پہنچتے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں, مجھ سے دیکھنے لگتا ہے. میں اس کا کان بن جاتا ہوں, مجھ سے وہ سنتا ہے. میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں, مجھ سے چھوتا ہے. تمام چیزوں میں جلوے میرے کام کرتے ہیں, ظاہری اعضاء اس کے ہوتے ہیں, قوتیں میری کام کرتی. یہ وہ مقام ہے کہ یوں کہنا چاہیے کہ فانی ہو گیا بندہ حق تعالی, اپنے نفس کو مٹا کر ختم کر دیا, اور حق تعالی کی ذات اور تجلیات کے اندر غرق ہو گیا ایک انسان. لا یزال یتقرب عبدی بالنوافل, جس کو یوں کہنا چاہیے, یہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ من تو شدم تو من شدی, من تن شدم تو جان شدی, تا کسن گوید بعدگی من جیگرم تو دیگری. میں تو جسم بن گیا, کیوں میری جان بن گیا, تو شرائط کیے گئے میرے جسم کے اندر. تو میں بن گیا اور میں کیوں بن گیا, یعنی وحدت پیدا ہو گئی ہم نے, تاکہ کہنے والا یوں نہ کہے کہ میں کوئی اور ہوں اور تو کوئی اور. اس زندگی کو ہم کہیں گے وحدانی زندگی, کیونکہ وحدت پیدا ہو گئی. مگر وحدت کا یہ مطلب مت سمجھ لینا کہ بندہ خدا میں غرق ہو کر ایک جز بن گیا خدا کا, اللہ جزیت سے پاک. بلکہ یہ مطلب ہے فانی ہونے کا کہ اس نے اپنے نفسانی شہوات کو ختم کر کے جذبات پیدا کر لیے مناسبت مع اللہ سے, کہ جو ان کی رضا وہ میری رضا, جو وہ چاہیں گے وہ میں بھی چاہوں گا. شاہ عبداللہ ایک بزرگ گزرے ہیں پنجاب میں, امبالے کے ضلع میں, اور سائیں توکل شاہ صاحب کے سلسلے میں تھے. شاہ عبداللہ ان کا نام. ایک گاؤں میں رہتے تھے, تو بارش جو ہوئی جمنا کے کنارے پر گاؤں تھا, جمنا چڑھی آئی اور گاؤں کے گھر گرنے شروع ہوئے. طوفان آیا, ایک دیوار تھی جس کی وجہ سے پانی کچھ رکا ہوا تھا, اگر وہ دیوار میں رہتی تو سارا گاؤں غرق ہو جاتا. لوگ بیچارے پریشان ہو کر شاہ عبداللہ کی خدمت میں آئے کہ حضرت اللہ کے واسطے دعا کریں, وہ طوفان چلا آ رہا ہے, گاؤں غرق ہونے والا. ہمارا اچھا طوفان آ گیا, ہمارا بھی چلو ایک ہوا لے کے چلو.
ہم فائدہ لے کے چلے مجمع سات گاؤں والوں کا. وہ جو دیوار کھڑی تھی اس سے رک رہا تھا, شاہ دولا نے وہ دیوار ڈھانی شروع کر دی. اب وہ پانی اندر آنے لگا. اس نے کہا حضرت میں کیا کر رہا گاؤں غرق ہوگا. فرمایا ادھر مولا ادھر شاہ دولا. بھائی جب اللہ کی مرضی ہے کہ گاؤں ڈوبے تو میری مرضی تھی, میں خدا سے مقابلہ کرنے آیا تھا. وہ تو ڈبونا چاہے میں تم نہ ڈوبے, جو اس کی مرضی ہے میری مرضی. یہ مقام جب نصیب ہوتا ہے جب فنا کر دے آدمی اپنے آپ کو اللہ کی رضا میں. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. بس جو اللہ چاہتا ہے وہی تم بھی چاہتے, اس کے خلاف کہاں نہیں سکتے. کہ جب مرضیات خدا بندی میں ہماری مرضی اس درجہ فنا ہو جائے کہ جو وہ چاہے وہی ہم چاہیں, جس کو وہ مکروہ جانے ہم بھی مکروہ جانے, جس کو وہ مرضی اور پسندیدہ قرار دے ہم بھی پسندیدہ قرار دیں, تو کہا جائے گا کہ یہ شخص فنائیت کے مقام پر پہنچ گیا, فانی فی اللہ ہو گیا. کہ فانی فی اللہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ خدا میں غرق ہو کے گر بن گیا اور وہ کل ہے. یہ تو جزیت اور بازیت ہے, اللہ جزیت کے پاس ہے. فنائیت کا یہ مطلب ہے کہ اپنے نفس کے تقاضوں کو ترک کر کے خدا کی مشیت میں اپنے آپ کو غرق کر لیا کہ جو وہ چاہتے ہیں وہی میں بھی چاہتا ہوں, جو ان کا منشا وہی میرا منشا, جو وہ پسند کریں وہی میں پسند کروں. ادھر مولا ادھر سادہ. یہ ہے وہ فانی زندگی. اس کو ہم کہیں گے وحدانی زندگی. یہاں بھی وہی مادہ ہے زندگی کا, وہی کھانا پینا, وہی چلنا پھرنا, وہی اٹھنا بیٹھنا, وہی رہنا کہنا. لیکن وہ اس درجے پر آ گیا کہ قانون سے بالا تر ہو کر محض منشا بھی پابندی, اور ان سب چیزوں کو ترک کر دیتا ہے آدمی. اللہ سے ملنے کے لیے مل جاتا ہے ان کی منشا کے اندر, غرق ہو جاتا ہے ان کی مرضی کے اندر, پانی بن جاتا ہے ان کے ارادات کے اندر. اسی موقع سے بھی یہ فرمایا گیا ہے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. غزوہ بدر کے اندر جب آپ نے کنکریاں پھینک کر ماری ہیں تو جس کے دماغ پر کنکری پڑی ہے اس دماغ کو پورے بدن کو پھوڑ کر نکل گئی ہے کفار سے, اور اس طرح سے سینکڑوں مقتول ہوئے. ظاہر بات ہے کہ کنکری میں اتنی جان تھوڑی ہو سکتی ہے کہ وہ سر پہ رکھ کے دماغ کو بھی چھوڑے اور بدن کو بھی چھوڑ ڈالے اور قلب کے بھی دو ٹکڑے کرے. کنکری میں طاقت نہیں ہوتی. نبی کے اندر یہ جو جذبات حقانی ہیں ان کی طاقت سے یہ اثر پیدا ہوتا ہے کہ کنکری تلوار سے زیادہ کام کرتی ہے. کہ گویا نبی اعلی کار ہوتے ہیں اور خدائی قوت ان کے اندر کار فرما ہوتی ہے, کعبے محض ہوتے ہیں حق تعالیٰ. اس کو فرمایا گیا قرآن کریم میں کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. وہ جو کنکری مار رہے تھے نبی, وہ تم نہیں مار رہے تھے تو اللہ نے کنکری مار رہے, یعنی طاقتیں اس کی استعمال ہو رہی تھی, ہاتھ تمہارا. اسی موقع سے بھی یہ فرمایا گیا ہے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. غزوہ بدر کے اندر جب آپ نے کنکریاں پھینک کر ماری ہیں کہ جس کے دماغ پر کنکری پڑی ہے اس دماغ کو پورے بدن کو پھوڑ کر نکل گئی ہے کفار سے, اور اس طرح سے سینکڑوں مقتول ہوئے. ظاہر بات ہے کہ کنکری میں اتنی جان تھوڑی ہو سکتی ہے کہ وہ سر پہ رکھ کے دماغ کو بھی چھوڑے اور بدن کو بھی چھوڑ ڈالے اور قلب کے بھی دو ٹکڑے کرے. کنکری میں طاقت نہیں ہوتی. نبی کے اندر یہ جو جذبات حقانی ہیں ان کی طاقت سے یہ اثر پیدا ہوتا ہے کہ کنکری تلوار سے زیادہ کام کرتی ہے. کہ گویا نبی اعلی کار ہوتے ہیں اور خدائی قوت ان کے اندر کار فرما ہوتی ہے, کعبے محض ہوتے ہیں حق تعالیٰ. اس کو فرمایا گیا قرآن کریم میں کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. وہ جو کنکری مار رہے تھے نبی, وہ تم نہیں مار رہے تھے تو اللہ نے کنکری مار رہے, یعنی طاقتیں اس کی استعمال ہو رہی تھی, ہاتھ تمہارا. جیسے فرمایا گیا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. ہمارا پیغمبر ہوائے نفس سے نہیں بولتا, وہی سے بولتا ہے, تو وہی تو کلام خدا بندی ہے.
تو مطلب ہے کہ زبان تمہاری ہوتی ہے، کلام ہمارا ہوتا ہے، حرکت تمہاری زبان کرتی ہے، علم ہمارا کام کرتا ہے، تمہارا ذاتی علم نہیں، تمہارا ذاتی کلام نہیں، کلام ہمارا، زبان تمہاری، روشنی ہماری ہے اور چراغ بتی تمہارا، مگر روشنی ہماری چلتی ہے جس سے گھر روشن ہو رہا ہے۔ یہ جیسے دوسری جگہ فرمایا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے پیغمبر جو تمہارے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ تمہارے ہاتھ سے نہیں، وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ سب ہاتھوں کے اوپر۔ اتنی وحدت بیان کی گئی ہے کہ نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہہ دیا، نبی کے کلام کو اپنا کلام کہا، نبی کی منشا کو اپنی منشا کہا۔ یہ جب ہوتا ہے جب وحدانی زندگی پیدا ہو جائے، فانی ہو جائے بندہ اللہ کے اندر، اس وقت کہا جاتا ہے کہ وحدانی زندگی۔ تو میں نے 5 زندگیاں آپ کے سامنے پیش کی، ایک حیوانی زندگی، ایک انسانی زندگی، ایک عرفانی زندگی، ایک احسانی زندگی، ایک وحدانی زندگی۔ لیکن ان 5 زندگیوں میں ابتدائی جو 2 زندگیاں ہیں وہ ہیں مبادی کے درجے میں، وہ ہیں سبب کے درجے میں، اور اخیر کی 2 زندگیاں وہ ہیں ثمرے کے درجے میں، اور بیچ کی زندگی جس کو میں نے ایمانی زندگی کہا تھا وہ اصل مقصود زندگی۔ ایمانی زندگی بنانے کے لیے حیوانی زندگی کی بھی ضرورت ہے۔ اگر کھائے پیے گے نہیں، اگر مکان نہیں بنائیں گے تو عبادت کیسے کریں گے، کپڑا نہیں ہوگا تو عبادت کیسے ہوگی؟ کہ حیوانی زندگی اختیار کرنی لازمی ہے جب انسان میں حیوانیت، مگر یہ زندگی خود مقصود نہیں ہے، ضروری مگر وسائل کے درجے۔ انسانی زندگی آئی جب عقل کے تحت میں آ کر کام کیا، آپ نے تمام مفاد عامہ بنی نوع انسان کا آپ نے سوچا، یہ بھی وسیلے کے درجے میں، خود مقصود نہیں۔ مقصود ان ساری زندگیوں سے یہ ہے کہ یہ سارے کام رضا خداوندی کے لیے ہیں، جس کو ایمانی زندگی کہا گیا۔ تو ایمانی زندگی کے لیے یہ ابتدائی 2 زندگیاں ایک سبب اور ایک مبادی کے درجے میں خود مقصود ہے، اور وہ جو عرفانی زندگی جس کو ہم نے احسانی زندگی کہا تھا کہ منشا کو پا لینا اور اطاعت کرنا، اور وحدانی زندگی یعنی ثانی ہونا جو ثمرات کے درجے میں ہے۔ یہ نتیجہ ہے کہ بیچ کی زندگی کے 2 نتیجے ہیں اور 2 سبب ہیں۔ مقصود اصلی بیچ کی زندگی رہ گئی جس کا نام شریعت کا اتباع ہے، جس کا نام ایمانی زندگی ہے، یہ اصل مقصود زندگی ہے۔ اسی کا ثمرہ نکلتا ہے کہ آدمی فانی سے اللہ بنتا ہے، اسی کا ثمرہ نکلتا ہے کہ اللہ کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ تو ثمرہ اور غائب اور غرض وہ مرتب ہوتی ہے، مگر جس پر مرتب ہوتی ہے مقصود وہی چیز ہوتی ہے۔ تو اس لیے اصل مقصود ٹھہر گئی ایمانی زندگی کہ قانون شریعت کی پابندی کرو۔ وہ ہو نہیں سکتی جب تک کہ حیوانیت بھی ہم میں نہ ہو، جب تک کہ انسانیت بھی ہم میں نہ ہو۔ تو وہ زندگیاں لازمی ان زندگیوں پر مرتب ہوتی ہے ایمانی زندگی، اور ایمانی زندگی کے ثمرات نکلتے ہیں عرفانی اور احسانی زندگی اور وحدانی زندگی۔ اس واسطے اصل مقصود رہ گئی وہ زندگی جس کو ہم نے ایمان کی زندگی کہا کہ میرا مرنا اور جینا اللہ رب العزت کے لیے اس کے قانون کے تحت میں ہے۔ یہ اصل مقصود ٹھہرا اتباع شریعت اور اتباع سنت۔ اسی کو قرآن کریم میں حیات طیبہ کہا گیا ہے کہ جو شخص ایمان اور عمل صالح اختیار کرے گا، مرد ہو یا عورت ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اسے ہمیں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ وہ پاکیزہ زندگی کیا ہوگی؟ جذبہ پیدا ہوگا عقل حلال کا، حرام خوری سے بچے گا۔ جتنا حرام خوری سے بچے گا حق تلفی سے بچے گا، جتنا حق تلفیوں سے بچے گا امن کا ذریعہ بنے گا، بدمنی کا ذریعہ نہیں بنے گا، محبوب قلوب بنے گا، بغض و عداوت نہیں پھیلے۔ اگر ایک شہر میں سب کے سب حرام چیزوں کو چھوڑ کر خالی اپنے حق پر آ جائیں، غیر کے حق طرف نہ کریں، تو باہمی محبتیں پیدا ہوں گی، باہمی امن و سکون پیدا ہوگی۔ تو شریعت اسلام کے اتباع میں در حقیقت امن ہے۔ جتنا اس سے ہٹے گا بدمنی پیدا ہوگی، کیونکہ حق تلفیوں کے جذبے پیدا ہوں گے۔ تو اصل بنیادی چیز کہ جس سے کسی مملکت میں، کسی ملک میں امن و سکون قائم ہو،
وہ اتباع ہے انبیاء علیہ السلام کا، پہلی ہے ان کی لائی ہوئی زندگی کی، اتباع ہے ان کی سنتوں کا، جس کو ہم نے ایمانی زندگی کہا ہے۔ یہی ہے حیات طیبہ کہ اس سے اکل حلال کی عادت پڑے گی، پھر عبادت میں لذت پیدا ہوگی، محبت خداوندی کا ذائقہ انسان میں آئے گا، اور اس میں سرسار مست ہو کر دنیا و مافیا کی دولتیں پھینک نظر آئیں گی اس کے قلب میں۔ جب باطن کی دولت انسان کو میسر آ جاتی ہے تو سب دولتیں پھینک بن جاتی ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ 3-3 ہزار مہمان ہوتے تھے ایک ایک دن میں، بڑے بڑے ہال بھر جاتے تھے مہمانوں تو سنجر کے بادشاہ نے یہ سوچا کہ شیخ کے یہاں مہمانداری زیادہ ہے، معلوم یہ کس طرح خرچ کرتے ہوں گے، کہاں سے آتا ہوگا، پریشان ہوتے ہوں گے۔ اب اس مسکین نے خرچ کرتے ہوں گے، کہاں سے آتا ہوگا، پریشان ہوتے ہوں گے۔ اب اس مسکین نے تو اپنے اوپر قیاس کیا ہے، حالانکہ جو اللہ پر بھروسہ کرنے والے انہیں پریشانی کی کیا ضرورت پیش آئی، ان کے تو پیر کے انگوٹھے تک بھی پریشانی نہیں آتی تو اعتماد کرتے۔ مگر بادشاہ نے سمجھا کہ 3000 آدمی کی روزانہ مہمانی، معلوم نہیں کہاں سے شیخ کے پاس آتا ہوگا، کتنا دیر کو کرتے ہوں گے، کس طرح خدمت کرتے ہوں گے مہمانوں کی۔ تو ایک صوبہ پورا جس کا نام تھا نیمروز، وہ شیخ کے نام وقف کیا، شیخ کی ملکیت قرار دے دی سنجر کے بادشاہ نے، اور ایک پیتل کے پتے پر لکھ کر بھیج دیا کہ پورا صوبہ نیمروز کا میں آپ کے نام کرتا ہوں، جس کی لاکھوں روپے سالانہ کی آمدنی، اور وہ پیتل کے پتے پر لکھ کر بھیج دیا۔ شیخ نے اس کا جواب لکھا اور ایک فارسی کے 2 شعر لکھ کر بھیجے بادشاہ ہے سنجر کو، لکھا کہ کیوں چکر سنجری روخ وقتاً سیاہ باد۔ سنجر کے بادشاہ کا جو چکر ہے، تاج کے پیچھے جو رہتا ہے سیاہ رنگ کا، تو بادشاہ ہے سنجر کے چکر کی طرح میرا نصیبہ بھی سیاہ بن جائے، میں سیاہ وقت بن جاؤں۔ کل درزل بود اگر حوث ملک سنجر، اگر میرے دل میں ذرا بھی حوث آئے ملک سنجر کی تو میں بادشاہ کے چکر کی طرح سیاہ وقت بن جاؤں، بدبخت بن جاؤں۔ تو مطلب یہ کہ مجھے تمہارے سینے کی ضرورت نہیں، اگر اس کی ذرا بھی حوث آئے تو میں اپنے کو بدبخت سمجھوں گا، سیاہ قسمت سمجھوں گا، تاریخ قسمت سمجھوں گا، اور میں کہتا ہوں کہ اگر میرے دل میں خواہش ہو تو میرا نصیبہ بدبخت ہو جائے۔ یہ کیوں؟ اس کی وجہ آگے بیان کی کہ زنگہ کے یافتم خبر از ملک نیم شب من ملک نیم روز بیت گولمی خرم۔ جس دن سے مجھے نیم شب کا ملک خاک آیا ہے، یعنی آج رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنے کی جو توفیق ہوئی ہے، اور ان نسلوں میں جو حق تعالیٰ کے جلال و جمال کے مشاہدے ہوئے ہیں، کہ نیم روز کے ملک کی جو کی برابر وقت نہیں رہی میرے دل میں، مجھے تو نیم شب کا ملک ہاتھ لگ گیا، مجھے نیم روز کے ملک کی کیا ضرورت؟ تو اہل اللہ جو ساری دنیا پر لاکھ مار لیتے ہیں، کوئی بڑی دولت ملتی ہے جبھی تو لاکھ مارتے ہیں، معاذ اللہ کی دیوانے چھوڑیں کہ کوئی چیز بڑی ملتی ہے تب چھوٹی چیز کو ٹھکراتے ہیں، کہ بڑی سلطنت ملتی ہے، خلیلہ صادر ملک یقیناً نوائلہ وسب العاصمین، خلیل اللہ کی طرح سے ملک یقین کی سلطنت حاصل کرو، کہ جہاں کہ اس وقت محسوس ہوگا کہ تمہارے باطن میں کیا لذات پیدا ہوئی، کیا راحتیں پیدا ہوئی۔ تو اہل اللہ کو جو لذتیں ملتی ہیں، ان لذتوں کے ہوتے ہوئے وہ ان حصی لذتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں پیر سے، تو وقت میں رہتی ان کے دل میں، ان کے باطن میں عظیم شان شغل موجود ہوتا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ تعالی نے نیم روز کا صوبے کا صوبہ رد کر دیا کہ مجھے تو نیم شب کا ملک ہاتھ لگ گیا ہے، نیم روز کے ملک کی کیا ضرورت ہے مجھے، یہ تم اپنا ملک اپنے پاس رکھو۔ یہ صورت پیش آئی ہے۔ ٹوک کے جو نواب تھے میر خان، یہ بیعت ہو گئے تھے حضرت سید صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید صاحب کی جماعت میں۔ تو سید صاحب کے بعد حضرت شاہ غلام علی صاحب کی طرف رجوع کیا،
اور بڑا اعتقاد تھا شاہ غلام علی صاحب کی مہمانداری بہت تھی، ہزاروں آدمی کھانا کھاتا تھا۔ تو نواب شوق نے ایک پورا ضلع شاہ غلام علی صاحب کے نام لکھ کے بھیج دیا کہ آج سے یہ ضلع آپ کا ہے، اس کی آمدنی سے آپ مہمانوں کی خدمت کریں، لنگر جاری رکھیں۔ تو شاہ غلام علی صاحب نے بھی جواب خط میں لکھ کے بھیجا اور کہا، شاہ غلام علی صاحب نے ایک جواب لکھا شعر کی صورت میں، اور کیا کہا کہ ماں آبروئے فقر و قناعت نہیں بریں، معمور خاں بغیرت و روزی مقرر۔ ہم اپنے فقر و فاقے کی آبرو کھونا نہیں چاہتے، میر خاں سے کہہ دو کہ روزی آسمان سے اتر رہی ہے، تیرے ضلع کی ہمیں ضرورت نہیں۔ تو کوئی سلطنت ہاتھ لگتی ہے جس سے وہ ان سلطنتوں پر لاش مارتے ہیں۔ تو وہ سلطنت کون سی ہے؟ یہ وہی دولت ہے کہ جس میں جب اللہ سے مناجات کرتا ہے آدمی تو اس کے دل میں ایک لذت، اس کی روح میں ایک سرکاری پیدا ہوتی ہے۔ اصل حلال کی دولت ملتی ہے کہ جو لذت میں اثر آتی ہے، یہ حرام کی کروڑوں کی دولت میں وہ لذت میں اثر نہیں آتی آدمی۔ تو مناجات، طاعت، عبادت، بہت قناعت، پھر قلب کا سکون، طمانینت بچا کر یہ کیفیات جب حاصل ہوتی ہے تو ہر سلطنت سے بڑھ کر یہ سلطنت، بادشاہوں کو وہ سکون قلب نصیب نہیں ہوتا جو اہل اللہ کے قلب میں ہوتا، سلاطین کو وہ طمانینت قلبی نصیب نہیں ہوتی جو اطمینان اہل اللہ کے قلب میں رہتا ہے، اس لیے کہ مالک سے وابستہ ہے۔ اس وابستگی کا نام ہی حیات طیبہ ہے، اور یہ بغیر ایمانی زندگی کا حاصل نہیں ہوتی۔ مضمون تو تھا طویل، مگر میں نے بس اس کی بنا دی آپ کے سامنے کہ زندگیوں کی یہ 5 نوعیں، اور ان کا مادہ ایک ہے، شکلیں بدلتی رہتی، حکام بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی انسان کے کھانے پینے پر طبیعت کی حکومت ہوتی ہے، کبھی عقل کی حکومت ہوتی ہے، کبھی وحی خداوندی کی حکومت ہوتی ہے، کبھی خود اللہ کی ذات اور اس کے منشا کی حکومت ہوتی ہے، اور اخیر میں جا کے وحدت پیدا ہو جاتی ہے، توحید سے توحید پیدا ہو جاتی ہے۔ جتنی توحید زیادہ برتیں گے حق تعالیٰ کے اندر ثانی بنے گا، آدمی وحدت پیدا ہو جائے گی۔ تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر عمل صالح اختیار کیا، کوئی مرد ہو یا عورت ہو، مگر شرط یہ کہ وہ مومن، ایمان کے ساتھ ہو وہ عمل صالح، کفر کے ساتھ وہی نیکی ہوگی کہ باغی کی کوئی نیکی معتبر نہیں، نہ مقبول ہوتی ہے، مطیع کی نیکی معتبر ہوتی ہے، تو مومن حقیقت میں مطیع ہے اور کافر باغی، کہ بغاوت کے ساتھ کوئی نیکی معتبر نہیں، اطاعت کے ساتھ ہر نیکی معتبر۔ تو ایمان کے ساتھ اگر عمل صالح ہو تو فرماتے ہیں کہ اس عمل صالح کے ساتھ جو مومن اختیار کرے اپنی زندگی کو پاک باز بنا لے تو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، جس کو ہم حیات طیبہ کہتے ہیں۔ یہ تو دنیا میں ہوگا، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور پھر آخرت میں جو درجات اور مراتب آئیں گے ان کا تو کہنا ہی کیا ہے کہ آج ان کا نہ یہاں کوئی تصور کر سکتا ہے، نہ اس لذت کو سوچ سکتا ہے جو وہاں ایک مومن کو نصیب ہوگی۔ یہ آیت میں نے اس لیے تلاوت کی تھی کہ بنیادی زندگی اتباع شریعت کی، قانون شریعت کا جاننا، اس کی تعلیم حاصل کرنا اور اس کے مطابق چلنا، اسے دستور زندگی بنانا، یہی ہے کہ مسلمان کے لیے سب سے بڑی سعادت۔ اگر یہ زندگی میں اثر نہ ہوئی تو مومن ہونے کی سعادت کی جو زندگی وہ نہ ملی، اسے کچھ بھی آگے اسے مل جائے، جن وہ حق تقلیم کا بادشاہ بن جائے، مگر وہ جو ایمانی حلاوت ہے رضائے خداوندی کی وہ بھی حاصل ہوگی بغیر اتباع انبیاء علیہ السلام کے۔ اور اس اتباع کے لیے ضرورت ہے کہ تعلیم پائے آدمی ان مرضیات کو پہچانے اور جانے۔ تو شریعت اسلام کی تعلیم اسی لیے ضروری ہے کہ اس سے اللہ کی منشا، اللہ کی مرضی، پیغمبر کی سنتیں اور طریقے معلوم کیے جائیں کہ جن پر چل کر مسلمانوں نے عزتیں حاصل کی ہیں اور 1000 برس تک دبدبے کے ساتھ اپنا جاہ و جلال قائم رکھا ہے۔ جتنا اس کے ہٹتے جاتے ہیں ذلیل بنتے جاتے ہیں، جتنا اس کی طرف آئیں گے باعزت بنیں گے۔
اتنی ان کے لیے سعادت ہوگی. اس بات سے اس آیت کی میں نے یہ مختصر کی تشریح کی کہ یہ عنوان 5 ہیں اور 5 کی تفصیل کی جائے تو یہ 5 مستقل مضمون ہے. یہ یاد چاہیے مگر ایک اجمالی طور پر ان 5 کی بقدر ضرورت تشریح کر دی گئی, ایک فہرست سنا دی گئی تاکہ حرص پیدا ہو ایمانی زندگی پر عمل کرنے کی اور ایمانی زندگی اختیار کرنے کی. دعا کیجیے حق تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم لتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.